یو آر رائٹ سر، اب ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا۔ ارتضیٰ نے آئی جی کو یقین دہانی کرائی اور مڑ کر انسپکٹر سے بولا، اوکے حامد، تم چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کمرے میں بے ہوش ہونے والے ہر فرد کا بیان الگ الگ ریکارڈ کرو۔ ان کے بیانات سے ہمیں اصل معاملے کا علم ہوگا اور ساتھ آنے والوں کی تعداد اور مقصد کا اندازہ بھی لگایا جا سکے گا۔ یس سر۔ انسپکٹر حامد آرڈر سن کر فوراً ہی پلٹ گیا تھا۔ تبھی ارتضیٰ کے موبائل نے بیپ دے کر کسی کال کا اشارہ دیا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تھا۔ ارتضیٰ اسپیکنگ۔ سر، میں انسپکٹر نواز بات کر رہا ہوں۔ پیٹرولنگ کے دوران ایک حادثے کی اطلاع ملی ہے۔ آپ کے ریزرٹ نیشنل ایریا کے مشرقی جانب بنگلہ نمبر 42 سی کے بیک پر بنے ایک سرونٹ کوارٹر میں نامعلوم افراد نے ایک کنبے کو بھون کر رکھ دیا ہے۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ اس کنبے میں شامل ایک عورت آپ کے گھر ملازمہ کے فرائض انجام دیتی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، کیا نام تھا اس کا؟ ارتضیٰ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ متوفیہ کا نام رحیمہ تھا سر، یہی کوئی 32-34 سال کی لگ بھگ عمر تھی۔ انسپکٹر نواز نے تفصیل بتائی تھی۔ اوہ نو، ارتضیٰ کا سر چکرانے لگا۔ ایک کے بعد ایک حادثہ اس کی ذہنی حالت کو سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے پاس کھڑے رانا کا ہاتھ پکڑا تھا، یوں جیسے سہارا دینے کی کوشش کی ہو۔ رانا گھبرا کر رہ گیا۔ آر یو آل رائٹ سر؟ آئی ایم فیلنگ ناٹ ویل رانا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں اذیت کا احساس بھی تھا۔ بوا کے بعد رحیمہ بھی بگ ٹائیگر کے ظلم کا شکار ہو گئی تھی، اور وہاں تکلیف دہ امر یہ تھا کہ رحیمہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کی خطا کا خمیازہ اس کے کنبے کو بھگتنا پڑا تھا۔ وہ سارا کنبہ ایک ہی وقت میں خاموش کرا دیا گیا تھا۔ اگلے دن عشاء کے بعد بوا کو ان کی آخری آرام گاہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان کی اچانک موت گھر بھر کے لیے انتہائی اذیت ناک تھی۔ سبھی جیسے بجھ سے گئے تھے۔ میمونہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھ گئی تھیں کہ خوف اور انتشار نے مل کر ان کی مزاج میں چڑچڑاہٹ بھر دی تھی۔ وہ جہاں نگین کو دیکھتی واویلا کرنے لگتی تھیں۔ ارتضیٰ نے ڈاکٹر کے مشورے پر انہیں نیند کی دوا دے کر سلانا شروع کر دیا تھا، ورنہ وہ سارا وقت روتی رہتی یا نگین کو دامن پھیلا کر بددعائیں دیا کرتی تھیں۔ ان کے دوا کے زیر اثر رہنے کے بعد گھر پر جیسے موت کا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ کو ماں کی بہت فکر تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام اور مینٹل اسٹریس سے دور رکھنے کی خاص تاکید کی تھی۔ ادھر زبیر کی حالت تشویشناک تھی۔ اس کی ٹانگ کا زخم بگڑ گیا تھا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد تکلیف کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی بچہ تھا، شاید اسی لیے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اسے بھی غنودگی میں رکھا جا رہا تھا اور فی الحال وہ کوئی بیان دینے کے قابل نہ تھا۔ بوا کی آخری رسومات کی ادائیگی کے باوجود ارتضیٰ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر پوری جاں سے موقع کا جائزہ لیا تھا اور ابتدائی رپورٹ ہائی کمان کو بھیجنے کے بعد نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی تھی۔ مجرموں پر قتل، ڈاکہ زنی اور تخریب کاری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور یہ مقدمہ ارتضیٰ کی منشا کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ گھر میں محلے کی خواتین اب بھی موجود تھیں۔ نگین اور مہا نے بوا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ بوا کو گھر سے رخصت کر دینے کے بعد خود بھی روتی دھوتی پارے کھول کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایک ذرا سی دیر میں ہی اس گھر کی کایا پلٹ گئی تھی۔ آئی جی کی خاص ہدایت کے مطابق ارتضیٰ کا گھر اب رینجرز کے نرغے میں تھا۔ رینجرز جوان کے گھر کے باہر ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی پہرا دے رہے تھے، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ عہدیدار کے تحفظ کا سوال تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اہم عہدیدار کے گھر کو نشانہ بنا کر اس کی فیملی کے ایک فرد کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ خاصی تشویشناک بات تھی۔ ارتضیٰ کی فیملی اور اس کے گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے پہرا بڑھا دیا گیا تھا، لیکن اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جانی نقصان تو ہو ہی چکا تھا۔ ارتضیٰ کے گھر کی سب سے بزرگ اور معتبر ہستی مجرموں کے انتقام کا نشانہ بن گئی تھی۔ ارتضیٰ کو یقین تھا اس اندھا دھند فائرنگ کے پیچھے بگ ٹائیگر اور جونیئر باس کا ہاتھ تھا۔ وہ حملہ دراصل ٹرانسمیٹرز کی بازیابی میں کامیابی حاصل کرنے پر ارتضیٰ کو خبردار کرنے کے سلسلے میں کیا گیا تھا، اور یقیناً اسی لیے سزا کے طور پر رحیمہ کی فیملی کو بھی بسٹ مار کر اڑا دیا گیا تھا۔ میمونہ بیگم کی حالت ویسے ہی ناساز تھی۔ ادھر مہا اور نگین کے وجود پر بھی خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ان کی اڑی رنگت اور روئی روئی آنکھیں دیکھ کر ارتضیٰ نے انہیں رحیمہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ گھر میں ایک نئی قابل بھروسہ ملازمہ کا اضافہ ہو گیا تھا، جسے ارتضیٰ نے یہ کہہ کر متعارف کروایا تھا کہ وہ پولیس کے لیے کام کرتی ہے، اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے رحمت کو رحیمہ کی جگہ پر صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ چار اطراف سے ہوشیار رہے اور گھر میں کام کاج کرنے کے بہانے محتاط انداز میں اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے سکے۔ نگین اور مہا نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا، البتہ رحیمہ کے نوکری چھوڑ جانے پر وہ کئی دن تک اداس رہی تھیں۔ بوا کے جنازے کے بعد گھر واپسی پر ارتضیٰ کو کمشنر کا فون موصول ہوا تھا، جس میں ہمدردی، تعزیت، تسلی اور ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کی گئی تھی۔ انہوں نے ارتضیٰ کو کہا کہ وہ اس کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ بوا کے لیے ان کا خراج تحسین ارتضیٰ کو جذباتی کر گیا تھا۔ اس نے کمشنر سے جواباً اتنا ہی کہا تھا، سر بوا میرے لیے جانے کیا تھیں، میں اب ان کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوسری طرف ریاض صاحب کے آفس اور گھر میں ہونے والا سرچنگ آپریشن
اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ گھر پر حادثہ ہونے کی وجہ سے ارتضیٰ نے اپنی جگہ قابل ایس پی کو تعینات کر دیا تھا۔ وہ ایک قایا ہوشیار آدمی تھا، ذات کا پٹھان تھا، سو کام بھی پورے دل سے کرتا تھا۔ دلاور خان کے ساتھ اسپیشل فورسز کے آفیسر اور چند دوسرے اہم پولیس ارکان تھے جو ریاض صاحب کے گھر اور آفس کی تلاشی پر مامور کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے لمحہ لمحہ ارتضیٰ کو سرچنگ کی اطلاع دی تھی۔ سر توڑ کوشش کے باوجود ریاض صاحب کے گھر یا آفس سے بلیک فائل نہ مل سکی تھی۔ اللہ جانے ریاض صاحب اسے کون سے اندھیرے کونے میں دفن کر گئے تھے۔ یقینی طور پر کچھ کہا نہیں تھا۔ پولیس کا اندازہ یہی تھا کہ فائل بگ ٹائیگر کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور اگر یہ سچ تھا تو ملک کے اندرونی معاملات میں گڑبڑ اور دہشت گردی کے امکانات روشن ہو گئے تھے۔ قیاس کیا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، سو ہر شہر کی پولیس اور ایجنسیاں ریڈ الرٹ کر دی گئی تھیں۔ حساس ادارے اپنا کام محتاط طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ حفاظتی انتظامات کو آخری شکل دے دی گئی تھی۔ حکومتی اہلکار اوپر سے نیچے تک چکرائے پھر رہے تھے، کیونکہ بلیک فائل کے نہ ملنے پر پورے ملک میں جیسے ہنگامی صورتحال کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ کئی دن اسی قسم کی مصروفیات میں گزر گئے تھے۔ بوا کی موت نے اب بھی گھر کی فضا کو بوجھل اور اداسی سے گہنا رکھا تھا، تاہم میمونہ اب خود کو سنبھال چکی تھیں۔ ان کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا۔ وہ ٹھیک ہو کر بھی ازحد کمزور اور اعصابی طور پر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھیں۔ وہ اب بھی نگین کو قصوروار سمجھتی تھیں اور اسے دیکھتے ہی اوسان کھونے لگتی تھیں۔ ان کے ذہنی صدمے کے پیش نظر ارتضیٰ نے نگین پر ماں کے سامنے آنے جانے کی پابندی عائد کر دی تھی۔ وہ بیچاری اس پابندی کو بے چونچرا سہ رہی تھی۔ اب وہ کسی بھٹکی روح کی طرح سفید چہرہ اور پگ رنگت کے ساتھ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی، یا پھر ماہ کو بہلانے کی کوششوں میں جٹی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی کبھی اپنے والدین کی محبت کے زیر سایہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزار رہی تھی۔ اب نگین کے وجود سے اداسی اور وحشت کا اذیت بھرا احساس پہلی نظر میں ہی ہو جاتا تھا۔ وہ واقعی حالات کی مار سہ رہی تھی اور گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ زندگی میں تبدیلی انقلاب کی صورت نمودار ہوئی تھی، اور اسی انقلاب نے نگین کی خوشبخت زندگی کو درم برم کر کے رکھ دیا تھا۔ حالات اتنی مخالف سمت میں چلے جائیں گے، ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پاپا کی ہولناک موت کے بعد وہ مسلسل کرب اور ٹینشن کے عمل سے گزر رہی تھی۔ اس کڑے وقت میں صرف ارتضیٰ کی ذات تھی جو نگین کو اس کے احساسات سمجھ کر تسلی دیتا رہتا تھا۔ اس کی موجودگی میں نگین کو پھر اپنی زندگی بامعنی سی لگتی، لیکن اس کے گھر سے نکلتے ہی میمونہ کی زہر آلود نگاہیں اور ظالمانہ درشت رویہ زندگی کی تلخی کو کئی گنا بڑھا دیا کرتا تھا۔ وہ ماہ کی دلجوئی کے باوجود بے حد پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ میمونہ کے بدلتے سلوک کی وجہ سے اس گھر میں اب تک ایڈجسٹ نہ ہو سکی تھی۔ کھانے پینے سے لاپرواہی اور آنے والے وقت کے خوفناک اندیشوں نے اسے اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے گرنے لگتی تھی۔ نگین بظاہر صابر اور شاکر تھی، وہ کسی تکلیف کا اظہار نہ کرتی تھی، لیکن جب بھی ماہ اسے بھوک کا احساس دلاتی، اسے کچھ کھانے کو کہتی تو وہ پہلے ہی لقمے پر اُبکائیاں لیتی اٹھ جاتی تھی۔ ٹینشن، پریشانی اور انجانے خوف نے اس کی بھوک پیاس یکسر ختم کر ڈالی تھی، اور اس پر ستم میمونہ کا یہ رویہ جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اس دن بھی وہ کھانا دینے اس کے کمرے میں آئی تھی جب میمونہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ کیا لائی ہو میرے لیے؟ بوا کو مار دیا تم نے، اب کیا مجھے زہر دو گی؟ میں اتنی جلدی مرنے والی نہیں ہوں، تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی مروں گی۔ ان کے کاٹ دار الفاظ اور دل کے اندر تک اترتی اذیت نے جیسے برچھی بن کر اس کے دل کو چیر ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو محض اتفاق تھا کہ ارتضیٰ بھی اسی وقت کمرے میں چلا آیا تھا۔ آج اچانک وہ جلدی گھر آ گیا تھا، ورنہ کئی دن کی مصروفیت نے اسے گھر کا راستہ ہی بھلا دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نگین نے اشک چھپانے کی کوشش کی اور پوری خواہش کے ساتھ یہ سوچ کر اس کی طرف پلٹی تھی کہ وہ اسے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہے گی، لیکن وہ ایک زیرک پولیس آفیسر تھا۔ اس کی پلکوں کی نمی سے ہی بھاپ گیا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ اس نے آگے ہو کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ نگین نگاہ نہ ملا سکی تھی۔ اس کا وہی نظر چرانا ارتضیٰ کو خبردار کر گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا تھا۔ اس نے نگین کو جھنجھوڑ دیا تھا، سم تھنگ رانگ نگین۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ نہیں تو سب ٹھیک ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور رخ بدلنے کو تھی کہ ارتضیٰ نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے؟ ارتضیٰ نے آنکھ کے نیچے سے آنسو کا ننھا سا شبنمی قطرہ اٹھا کر نگین کو دکھایا تھا۔ وہ شرمندگی سے زیادہ افسردگی کا شکار ہوئی تھی، آنکھیں بغاوت پر آمادہ ہوئیں اور بن بادل برسات شروع ہو گئی تھی۔ اس نے آگے ہو کر ارتضیٰ کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ جسٹ بلیو می، میں مرنا چاہتی ہوں ارتضیٰ، میرا ضبط اور میری برداشت اب جواب دے رہی ہے، میں مزید سہ نہیں پاؤں گی۔ کیا سہ نہیں پاؤ گی؟ ارتضیٰ نے خود سے دور کرتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ لب دبا کر سسکیاں روکنے کی کوشش میں نہ چاہ کر بھی بہت کچھ کہتی چلی گئی تھی۔ میمونہ کی باتیں، کڑوا لہجہ، ارتضیٰ میرا ضبط اور میری برداشت اب جواب دے رہی ہے۔ ارتضیٰ نے خود سے دور کرتے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ لب دبا کر سسکیاں روکنے کی کوشش میں نہ چاہ کر بھی بہت کچھ کہتی چلی گئی تھی۔
میمونہ کی باتیں، کڑوا لہجہ اور ان کا کٹیلا انداز اس لڑکی کو بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ ارتضیٰ پشیمان سا ہو گیا۔ دیکھو نگین، تم ممی کی بگڑتی حالت سے واقف ہو۔ تم سے دل شکن رویہ اپنا کر وہ دراصل اپنی تسکین کرتی ہیں۔ کیا تم میرے لیے ان کا یہ رویہ کچھ دن اور نہیں سہ سکتی؟ دیکھو سویٹ ہارٹ، وہ بیمار ہیں، شوگر کی مریضہ ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر میری ماں ہیں۔ لیکن وہ میری بھی ماں ہے ارتضیٰ۔ کیا کوئی اتنی نفرت سے بات کرتا ہے؟ کیا میں انہیں زہر دے سکتی ہوں؟ بولیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ کو شدید سر درد کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار سر جھٹک کر بولا، تم ناسمجھ ہو نگین، اگر وہ اس طرح تمہاری دل آزاری کرتی ہیں تو تم وہاں سے اٹھایا کرو۔ 1000 بار کہا ہے تمہیں کہ ان کے سامنے جانے سے گریز کرو۔ وہ تمہیں دیکھتی ہیں تو شاید خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ انہیں تھوڑا سپیس دو نگین، اتنا وقت ضرور دو کہ وہ بوا کی موت کے صدمے سے باہر آ سکیں۔ ان کا بوا سے تعلق 2-4 دنوں کا نہیں ہے، کئی سالوں پر محیط ہے۔ وہ ان کے لیے ماں برابر تھیں اور ماں کی موت جلدی سنبھالا نہیں دیتی۔ میں سب سمجھتی ہوں ارتضیٰ، لیکن میں بھی باپ کے غم سے گزری ہوں۔ میں بھی ٹوٹی ہوئی شکستہ دل لڑکی ہوں۔ کیا امی کو میری محرومی دکھائی نہیں دیتی؟ میں نے بھی تو خود کو سنبھالا ہے۔ پھر وہ ایک سمجھدار عورت ہو کر حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ تانے، لعن طعن اور دل شکن باتوں کو کرنے سے کیسے تسکین حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کا برا چاہ کر اپنا بھلا کر سکتے ہیں؟ وہ حد درجہ پریشان اور بے چین تھی۔ ارتضیٰ نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتا ہوا نرمی سے بولا، بعض اوقات خود کو ہلکان کرنے کے لیے دوسروں کو زج کرنا من کو تسکین دیتا ہے، لیکن یاد رکھو ایسا کام صرف وہ کرے گا جو ذہنی طور پر الجھا ہوا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا۔ امی بھی ذہنی ابتری سے گزر رہی ہیں، ان کے اعصاب دباؤ کا شکار ہیں، پھر انہیں تم سے کچھ شکایات بھی ہیں میری جان۔ تم نے اپنی زبانی اپنے گناہ کو قبول کر کے ان کے اندر خوف اور وسوسے بھر دیے ہیں۔ وہ ایک قاتل بہو کو کسی طور قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں تمہاری نہیں میری فکر ہے نگین۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کی خوشی زندگی اور ان کا مستقبل ہوں۔ میرا کردار میری ماں کی تربیت کا عکاس ہے اور وہ اسی کردار کو مٹی میں رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہیں ہرگز برا نہیں کہہ رہا نگین، مدافعت میں ہی صحیح، تم ایک جرم کر چکی ہو اور وہ جرم معمولی نہیں ہے۔ دوہرے قتل کا جرم آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یہی میری ماں بھی کر رہی ہے۔ انہیں تم بے حد پسند تھیں، مگر تب جب وہ تمہارے جرم سے ناواقف تھیں، مگر اب جب تم نے اپنے ہی پاؤں پر وار کر لیا ہے، تم نے خود ہی انہیں ساری رام کہانی کہہ سنائی ہے، تو اب وہ کچھ تو ریئیکٹ کریں گی نا؟ اوہ، تو وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ نگین نے طنزیہ مسکراہٹ سے ارتضیٰ کی صورت دیکھی تو وہ سر ہلا کر فوراً بولا، نہیں، وہ صرف ریئیکٹ نہیں کر رہی، ناؤ شی از اوور ریئیکٹنگ، اور یہی چیز تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ صرف تنگ نہیں کر رہی ارتضیٰ، میری روح کو گھائل کر رہی ہے۔ جی چاہتا ہے میں گھر سے نکل کر کہیں چلی جاؤں۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے موڈ اور اداسی کو تھوڑا ریلیکسیشن میں بدلنے کے لیے شوخی کی تھی، تمہارا مطلب ہے کہ تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو؟ شاید آپ کی امی کو تبھی قرار آئے گا۔ وہ شاید سچ کہہ رہی تھی، مگر ارتضیٰ کی شوخی برقرار رہی تھی۔ اور میرا قرار؟ کیا تمہیں میرا ذرا بھی خیال ہے نگین؟ ارتضیٰ نے مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی دکھائی تھی۔ آپ کو میرا خیال ہے؟ نگین نے کچھ اتنی سنجیدگی سے پوچھا کہ ارتضیٰ کے دل کو ایک انجانے اضطراب نے گھیر لیا تھا۔ وہ پہلے سے کتنی کمزور ہو گئی تھی، چہرہ پھیکا اور رنگت مرجھا گئی تھی۔ اس پر کئی وقت کا کھانا وہ دل نہیں چاہتا کہہ کر مسلسل گول کر رہی تھی، اور اب یہ کمزوری ہی تھی کہ جو اس پر غالب ہو کر اسے الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور اس پل بھی نگین کا بے ساختہ سوال ارتضیٰ سے سہا نہیں جا سکا تھا۔ ماں کے درست رویے اور تضحیک آمیز باتوں نے نگین کو اتنا توڑ دیا تھا کہ اب وہ ارتضیٰ پر بھی بے اعتباری جتانے سے نہ چوکی تھی۔ نگین، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھوں؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ وہ بھی کسی جھجک کے بغیر ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اچھا، باوجود اس کے کہ ہر روز دن رات میں اپنی محبت کی تجدید کرتا ہوں، ہاں، اس تجدید کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی ماں کا کہا مان کر مجھے بیچ راستے میں چھوڑ جائیں گے۔ آر یو سیریس؟ ارتضیٰ برا مان گیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں زبان کا کھرا آدمی نہیں ہوں؟ ماں کی محبت اور ڈیمانڈ ساری زبانیں بند کر دیتی ہے ارتضیٰ، اور مشکل یہ ہے کہ آپ ماماز بوائے ہیں۔ شٹ اپ نگین، وہ بے طرح جھلاہٹ کے ساتھ اس کے سامنے سے اٹھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم میری انسلٹ کر رہی ہو؟ میں سچ بول رہی ہوں ارتضیٰ، اور سچ کسی کا بھرم نہیں رکھتا۔ وہ سر جھکا کر اپنے ناخن کو ریتتے ہوئے آہستگی سے بولی تو وہ دھیرے سے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ سارے بدلے مجھ غریب سے کیوں لے رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ میں ایک مصروف آدمی ہوں، دن بھر جانے کتنی جگہوں پر خوار ہونا پڑتا ہے، ہزاروں کرمنلز کے بیچ رہ کر ماتھا پھوڑنا پڑتا ہے، جرم کو مٹانے میں ذہنی جسمانی صلاحیتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ایک تم ہو، تھکے ہارے شوہر کی محبت سے بھی مطمئن نہیں ہو۔ ارے ماں کا بیٹا ہوں تو اسی لیے کہ اکلوتا ہوں، لیکن محبت کرنے والا شوہر بھی تو ہوں، اور تم یہ حقیقت مان لو شوہر بھی بیچارہ اکلوتا ہی ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اس بیچارے اکلوتے پر ترس نہیں آتا؟ آتا ہے۔ نگین کی مسکراہٹ نے چہرے کو منور کیا تھا، اور اس بار وہ واقعی دل سے مسکرائی تھی۔
ارتزاق کی باتوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اپنی اداسی اور ڈپریشن میں پڑ کر اس سے بھی زج کر گئی تھی۔ نگین نے بے اختیار اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ ریئلی آئی ایم ریئلی سوری، میرا قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں آپ کو اپنی باتوں سے اتنا بور کر دوں کہ آپ یوں صفائی دینے بیٹھ جائیں۔ میں صرف امی کے رویے اور باتوں سے پریشان تھی، اور کوئی بات نہیں ہے ارتزاق۔ کوئی بات نہ ہوتی تو کیا گھر سے بھاگنے کا سوچتی؟ اس نے مسکرا کر شکوہ کیا تھا۔ بھائی بھاگی تو نہیں نا؟ وہ ہنس پڑی تھی۔ ارتزاق نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ بھاگ کر جاتی بھی کہاں؟ میں نے کہا تھا نا تمہارا ہر راستہ پلٹ کر میری طرف ہی آتا ہے، اور جانتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ ارتزاق نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے دباتے بڑی چاہت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی لیے میری جان کہ دل سے محبت کرنے والوں کو کوئی بھی چھوڑ کر نہیں بھاگتا۔ ابھی ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہے، ذرا وقت گزرنے دو۔ محبت کے سارے معنی ازبر نہ کروا دیے تو کہنا، دوبارہ کبھی نہ کہہ سکو گی کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ اف، آپ نے میری اتنی فضول سی بات کو اتنی سنجیدگی سے لے لیا ارتزاق۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی حماقت کر سکتی ہوں؟ بھائی تمہارا کیا بھروسہ کب کس بات کا موڈ بن جائے، لیکن یاد رکھنا نگین، مجھ سے بھاگنا آسان نہ ہوگا۔ پولیس والا ہوں، ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دوں گا، ہر جگہ سرکولر روانہ کر دوں گا، ناکہ بندی کروا کے سارے راستے بلاک کر دوں گا۔ پھر کیا کرو گی بولو؟ وہ شرارت کر رہا تھا۔ میں بھلا کیا کروں گی سوائے اس کے کہ لوٹ کر گھر آ جاؤں۔ اب آپ سا دیوانہ بھی ہر بیوی کا نصیب تو نہیں ہوتا نا۔ یہ تو ہے، پھر اس دیوانے کی قدر کرو نا۔ وہ اس پر جھکایا تھا۔ نگین شرما کر رہ گئی، وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ محبت کی وہ اچانک واردات نگین کو نظر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑی تھی، اس لیے تو وہ اس کی قربت سے گھبراتی تھی، اور اس کی وہ گھبراہٹ ارتزاق کو بے حد پسند تھی۔ ارتزاق کے بہلانے پر بھی نگین ٹھیک طور پر بہل نہ سکی تھی۔ آنے والے کچھ دن اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ وہ فطرتاً ایک حساس لڑکی تھی، ہر بات دل کو لگانے والی، اور اب حالات بھی اس کے اختیار سے باہر ہو رہے تھے۔ پھر وہ کیسے خود کو بدلتے عذابوں سے بچا کر رکھ سکتی تھی؟ سوچتے رہنے اور دن کے بیشتر وقت اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے الجھا کرتی تھی۔ مہا کالج چلی جاتی تو نگین کا وقت گزرتا تھا۔ وہ رحمت بی سے گھر کے کام کروا کر انہیں کھانے کا مینیو بتاتی اور میمونہ بیگم سے نگاہ بچا کر سیدھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ یہ قید تنہائی تب ختم ہوتی جب مہا کالج سے لوٹ آتی، پھر وہ دونوں مل کر وقت گزارتی۔ ہاں، مہا کو ماں کے پاس جانا ہوتا تو نگین پھر اپنے گوشہ عافیت میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، بظاہر کسی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو اسے گھلائے جا رہا تھا۔ کئی دن بعد وہ آج وقت پر ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی، شاید وجہ اتوار کا دن تھا۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے ارتزاق بھی گھر پر دکھائی دے رہا تھا۔ آج نگین عام دنوں کی نسبت خاصی نڈھال سی لگ رہی تھی۔ وہ سب کے درمیان گمسم بیٹھی، ہاتھ میں بریڈ کا سلائس پکڑے، ماں کی باتوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن دل تھا کہ ڈوبے جاتا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا رہی تھی۔ ماں نے گرم دودھ کا گلاس بھائی کے سامنے رکھا اور چائے بنا کر کپ نگین کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ وہ کپ پکڑتے ہی میز پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک طرف سے مہا اور دوسری طرف سے ارتزاق اسے سنبھالنے کے لیے لپکے، لیکن وہ خود کو فراموش کر چکی تھی۔ اس کی بے ہوشی بہت اچانک تھی۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا۔ نگین کو چیک کرتے ہی اس نے نروس بریک ڈاؤن ہو جانے کی لرزہ خیز اطلاع دی تھی، اور ساتھ ہی نگین کو ہسپتال میں داخل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ارتزاق کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ امی کی طویل بیماری کے بعد نگین کا یوں صحبت کھو دینا خاصا پریشان کن تھا۔ وقت کی وہ سنگینی اس گھر کے لیے انتہا درجے کی بے بسی کو گھسیٹ لائی تھی، لیکن اس موقع پر شدید پریشان اور فکرمند ہونے کے باوجود ارتزاق نے خود کو بے حوصلہ ہونے نہ دیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نگین کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ اب ارتزاق کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ نگین کو اسپتال کے پرائیویٹ روم میں بگ ٹائیگر کے لوگوں سے سنگین خطرہ لاحق تھا، سو کمشنر کی ہدایت پر اسے آرمی ہاسپٹل میں منتقل کروا دیا گیا تھا۔ وہاں نہ صرف سخت پہرا تھا، بلکہ عام ہسپتال کی نسبت نگین کی حفاظت اور علاج زیادہ مؤثر طریقے سے ہو سکتا تھا۔ ارتزاق کو سکون ملا تھا۔ آرمی ہاسپٹل میں نگین مکمل طور پر محفوظ تھی، اسی لیے وہ گھر اور گھر سے باہر اپنی ڈیوٹی بہت بہتر انداز میں انجام دے سکتا تھا۔ اسی عرصے میں پولیس کی اعلیٰ افسران کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ حالات پر قابو پانے کے لیے ہر افسر اپنی شخصی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملکی مفاد کو عزیز تر رکھے گا، اور کمشنر کی انسٹرکشنز کے مطابق کسی بھی سنگین صورتحال میں معلومات کے تبادلے اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہوئے کوئی بھی حتمی قدم اٹھایا جائے گا تاکہ مزید جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ بلیک فائل کے ضمن میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ چکی تھی، تو کمشنر کے لیے آرڈرز کے مطابق پولیس کو اضافی ذمہ داریاں دے دی گئی تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حالات کا بہاؤ اپنے معمول کے مطابق رہا تھا، لیکن اس دن اچانک ہی بلیک فائل کا سلگتا موضوع پوری شدتوں کے ساتھ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا تھا۔ وہ دن خاصا برآلود تھا۔ موسم کی شدت دیکھ کر ارتزاق نے اسپتال جانے کا پروگرام کینسل کرتے ہوئے نگین کی کنڈیشن فون پر ہی معلوم کر لی تھی۔
اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ 15-20 منٹ نگین سے بات چیت کرتا رہا تھا، اسی لیے ہر طرح سے مطمئن کر کے ارتضیٰ نے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ وہ کسی اہم میٹنگ میں شرکت کی وجہ سے آج ہسپتال نہ آ سکے گا، اسی لیے وہ پریشان نہ ہو اور اپنا پورا خیال رکھے۔ نگین نے اسے اطمینان دلانے کے لیے فوراً وعدہ کر لیا تھا۔ ہاسپٹل میں وہ جن ڈاکٹرز اور نرسوں کے ہاتھوں میں تھی وہ بے حد اچھے اور قابل لوگ تھے۔ انہوں نے نگین کی مجبوری سمجھ کر اس کے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ کوئی بھی ڈاکٹر نگین کی حالت کے پیش نظر اسے اسٹریس سے دور رکھنے کے لیے کسی بھی فیمیل نرس کی ڈیوٹی اس کے کمرے میں لگوا دیتا اور یوں نگین کو تنہائی میسر نہ آتی اور غیروں کے درمیان رہ کر بھی خود کو سنبھالے رکھتی تھی۔ مہا گھر پر میمونہ بیگم کو ٹائم دے رہی تھی۔ وہ بھی اب پہلے سے بہتر تھیں اور اپنے کام کاج سنبھال رہی تھیں۔ مہا ہر شام بھائی کے ساتھ نگین سے ملنے اسپتال جایا کرتی تھی اور ہر بار کوئی نہ کوئی تحفہ یا اس کی پسند کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے جاتی۔ اس کی محنت اور محبت پر نگین ہمیشہ جذباتی ہو جاتی اور اسے ساتھ لگا کر شکریہ کے طور پر خوب پیار کرتی تھی۔ ارتضیٰ کے گھر میں مہا نگین کی بہترین دوست تھی۔ وہ بھابھی کو ہر لمحہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی اور یہی کوشش اب وہ اسپتال آ کر بھی تندی سے کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے نگین سے بات کرنے کے بعد فون رکھا ہی تھا کہ بیپ دوبارہ ہوئی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنا موبائل آن کیا تھا۔ اس پر ایک نیا اور بہت طویل نمبر درج تھا۔ ارتضیٰ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اس نے موبائل اسپیکر پر چمکتے نمبر کو سامنے پڑی ڈائری میں تیزی سے لکھا، پھر ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ڈی آئی جی، کیسے ہو تم؟ بھاری مردانہ آواز میں تمسخر جھلک رہا تھا۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کون؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تھا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ کیا کہوں ڈی آئی جی، میں وہ ہوں جو ہر لمحہ تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تم دن بھر کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کس کس سے ملتے ہو، سبھی کچھ میرے علم میں ہے، لیکن لگتا ہے اب تمہاری مصروفیات کو بڑھانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جواب میں بڑی کھنکتی ہنسی سنائی دی تھی۔ وہ جو بھی تھا واضح طور پر ارتضیٰ کو تپا رہا تھا۔ سنو ڈی آئی جی، تمہیں ایک اطلاع دینی ہے، مجھے امید ہے سن کر بھڑک اٹھو گے۔ کیسی اطلاع؟ ارتضیٰ کا دل رفتار پکڑ گیا تھا۔ تمہاری خوبصورت چڑیا پنجرے سے اڑنے والی ہے، سوچا وقت سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ واقعی کچھ نہ سمجھا۔ شٹ یار، مطلب بہت پوچھتے ہو تم، اتنے نکمے ہو ڈی آئی جی کیسے بن گئے؟ بکواس بند کرو، تمہاری اس بے سروپا گفتگو سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کام کی بات کرنی ہے تو کرو ورنہ فون بند کرو اپنا۔ ارتضیٰ نے ناگواری جتائی تو دوسری طرف سے پھر وہی کھنکتی ہنسی سنائی دی تھی۔ وہ جس کی بھی تھی، آواز خالص مردانہ اور بے حد خمار آلود تھی۔ میرا فون بند ہو گیا تو پچھتاؤ گے پیارے، میری کال خاصی قیمتی ہے مسٹر ڈی آئی جی، اور میں تمہیں سچ مچ کام کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو مسٹر، میرے پلے تمہاری بکواس نہیں پڑ رہی، اگر کام کی بات ہے تو کھل کر کہو۔ ارتضیٰ نے روب جھاڑا تھا۔ ہونا پولیس والے، بال کی کھال اکھاڑے بغیر چین کہاں آئے گا؟ بہرحال غور سے سنو، میں تمہیں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، 3 دن کے اندر اندر بلیک فائل ڈھونڈ نکالو، اپنی خوبصورت نازوں سی چڑیا کو کرے دو، وہی سراغ بتائے گی۔ دیر ہو جانے پر تمہارا ایک آدمی ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا اور ساتھ اس کی ماں بھی، یہ وعدہ ہے تم سے۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ تیزی سے اپنی نشست سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو مسٹر؟ میں جس کی بھی بات کر رہا ہوں، بڑا خاص آدمی ہے تمہارا، 3 دن بعد سالہ خلاص ہو جائے گا سمجھے۔ وہ صاف الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی بات کرنے کا گول مول انداز ارتضیٰ کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تم نام بتاؤ اس کا، آخر کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ واؤ، چالاکی سے کام لے رہے ہو ڈی آئی جی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ تمہاری ٹرک ہے میں جانتا ہوں۔ بہرحال وہ تمہاری پیاری چڑیا کا دوست ہے اور اس کا نام ہے فراز، زخمی فراز، جو ہسپتال میں پڑا اپنے زخموں کو چاٹ رہا تھا۔ فراز؟ ارتضیٰ پر جیسے بم گرا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ؟ جو کرنا تھا بس کر لیا یار، فراز اب اپنی زندگی کے نشیب و فراز دیکھے گا۔ ہائے، پہلے زخم ابھی منمل نہیں ہوئے بیچارے کے اور دوبارہ ہمارے جال میں پھنس گیا ہے۔ جانتے ہو اس کی بیوہ بوڑھی ماں بہت پیار کرتی ہے اس لڑکے سے، ہمارے لاکھ روکنے پر بھی باز نہیں آئی، بیٹے کے ساتھ ہی چلی آئی۔ لگتا ہے ان ماں بیٹے کو ڈیڈ لائن کے گزرتے ہی اکٹھا ہی دفنانا پڑے گا۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ ادھر ارتضیٰ کے طوطے اڑ گئے تھے۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، تم پہلے بھی بہت سے معصوم لوگوں کا خون کر چکے ہو، یاد رکھنا اس بار تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اچھا، کون روکے گا مجھے؟ وہ کہکا لگا کر زوردار طریقے سے ہنسا تھا۔ میں روکوں گا تمہیں، تم فراز کے خون سے ہاتھ نہ رنگ سکو گے سمجھے۔ ارتضیٰ چیخ اٹھا تھا۔ فراز کا سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بیچارہ کئی دنوں سے ہسپتال میں تھا، مجرموں کے تشدد سے اسے ساری اندرونی چوٹیں آئی تھیں جن کا علاج خاصا لمبا تھا، لیکن اب نہ جانے وہ کیسے ان کے ہاتھ دوبارہ آ گیا تھا، اور پھر اس کی والدہ بھی ہمراہ تھیں۔ فراز کے پاؤں اب تلک شدید زخمی تھے۔ ارتضیٰ کی دھمکی کو اس نے گیدڑ بھگی سمجھ کر اڑا دیا تھا۔ چہکتے ہوئے بولا، کامیابی تو ہمیں ضرور ملے گی ڈی آئی جی، خون بہانا ہمارا مشغلہ ہے۔ بکواس بند کرو، میں کہاں ڈھونڈوں وہ فائل؟ تم جو بھی ہو غور سے سنو، پولیس ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ
کہ فائل بگ ٹائیگر لوگ ریاض احمد کے گھر سے اڑا لے گئے ہیں۔ اب وہ فائل ان درندوں سے فائل ہمارے پاس نہیں ہے ڈی آئی جی۔ اس نے ارتضیٰ کی بات تیزی سے قطع کی تھی۔ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ فائل ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو فراز نامی بندے کو دوبارہ اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا؟ اب تم غور سے میری بات سنو اور اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا دو۔ مل کر کوشش کرو اور 3 دن کے اندر گمشدہ فائل تمہارے سپاہیوں کو مل جانی چاہیے، ورنہ نتیجے کی ساری ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ پہلے 3 بندے تمہارے ہوں گے جن کے خون کا نذرانہ پیارے وطن کو پیش کیا جائے گا۔ ان 3 میں فراز، اس کی ماں اور تمہاری نئی نویلی دلہن شامل ہوگی۔ یاد رکھنا یہ صرف دھمکی نہیں ہے۔ اس نے سرد لہجے میں اپنا پیغام دے کر فون آف کر دیا تھا۔ ارتضیٰ کا سانس جیسے تیز دم ہو گیا تھا۔ وہ عجیب سے احساسات میں گھر گیا تھا۔ سر کی رگیں جیسے تن گئی تھیں۔ فکر و پریشانی نے اس کے وجود میں جیسے سناٹا اتار دیا تھا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے تیزی سے ٹیلی کمیونیکیشن کو فون لگایا تھا اور انہیں وہ عجیب سا نمبر بتا کر فوری ٹریس کرنے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی لوکیشن اور اس آدمی کے بارے میں تفصیل بتانے کی ہدایت بھی کر دی تھی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ بوا کی موت اور بلیک فائل کی تلاش میں ریاض صاحب کے گھر پر سرچنگ آپریشن کی مصروفیت نے اسے اتنا وقت نہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ جا کر فراز کی خیریت پوچھ پاتا۔ ابھی اس سے پہلا سٹیٹمنٹ ہی نہ لیا تھا کہ دوبارہ اٹھوا لیا گیا تھا، اور بلائے ستم یہ کہ اس کی والدہ بھی دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئی تھیں۔ بھلا کیا قصور تھا اس بوڑھی بیوہ عورت کا؟ بیچاری بیٹے کی خاطر خود چل کر دشمنوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ کیسی محبت تھی ایک ماں کی! سلام ہے ایسی ممتا پر! ارتضیٰ نے گہرا سانس لے کر سوچا تھا جب ہی موبائل کی تیز آواز گونجی تھی۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا تھا۔ دوسری طرف سے ایس پی رانا کی سرسراتی آواز موبائل پہ ابھری تھی۔ ہیلو سر، بہت اہم خبر ہے۔ ارتضیٰ بے دم سا ہو گیا۔ اس نے یہ سوچ کر فون اٹھایا تھا کہ شاید بات کرنے والے اس شخص کا پتہ چلا لیا گیا تھا، لیکن فون رانا کا تھا۔ ارتضیٰ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور دھیرے سے بولا، میں جانتا ہوں رانا، تم کیا خبر دینا چاہتے ہو؟ یہی کہو گے نا کہ فراز اور اس کی والدہ کو ہاسپٹل سے اغوا کر لیا گیا ہے؟ یس سر، یہ حرکت دن دہاڑے کی گئی ہے اور وہ بھی صرف ایک شخص کی جرأت نے انجام دی ہے۔ سر یہ وہی آدمی ہے جس کا حلیہ آپ کو بتایا گیا تھا، لمبا سا گنجا آدمی، یعنی جونیئر باس۔ وہ ایک چھوٹے سے ریوالور کے زور پر ہسپتال کے پرائیویٹ روم سے ان ماں بیٹے کو آرام سے نکال کر لے گیا اور کوئی بھی کچھ نہ کر سکا۔ ہمارے سپاہی جو وہاں پہرا دے رہے تھے، جونیئر باس نے ان سب کو جانوروں کی طرح ہنکارا مار کر فراز کے کمرے میں ہی بند کر دیا تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ کیا ہم واقعی بے بس ہو گئے ہیں؟ رانا کی آواز میں جوش کے باوجود مایوسی کی جھلک تھی۔ ارتضیٰ کو محسوس ہوا جیسے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ وہ بے بسی ہی تو تھی کہ اتنے پہرے کے بعد بھی فراز ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا۔ وہ سب بوا کی موت اور زبیر کو شدید زخمی کرنے کے بھی ذمہ دار تھے، اور کس سہولت سے خود اس کے گھر پر تمام سپاہیوں اور سیکیورٹی گارڈز کو سرونٹ کوارٹر میں بند کرنے کے بعد گیس سے بے ہوش کر گئے تھے، پھر بعد میں فائرنگ کے ذریعے ہراس پھیلایا تھا، بلکہ بوا کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے تھے۔ شاید وہ سچ مچ بے بسی کی انتہا تھی کہ ڈی آئی جی جیسے اہم آدمی کا گھر تخریب کاری کی سنگین واردات کا مرکز بن گیا تھا۔ ارتضیٰ نے ایس پی رانا کو یہ ساری سچویشن آئی جی صاحب کو بریف کرنے کی ہدایت کی اور موبائل آف کر کے میز پر پٹک دیا تھا۔ ایک بار پھر وہی اذیت بھرے دن لوٹ آئے تھے۔ بلیک فائل کی اذیت دوبارہ اچھی بھلی زندگی کو اجیرن کرنے کو آ ٹھہری تھی۔ وہ فائل جس کے بارے میں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ قیاس سامنے رکھ کر دفاعی لائن کو مضبوط کر رہا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، آج پھر حلق میں پھنسی ہڈی کی طرح سب کے گلے گھونٹنے کو تھی۔ یہ ایسا زہر تھا جو نہ اگلتے بن رہا تھا نہ نگلتے۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی، ذہن میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ کیسی انہونی تھی وہ کہ وہ محنوس فائل نہ دہشت گردوں کے پاس تھی اور نہ پولیس کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا۔ نگین بھی باپ کے اس فائل کو چھپانے سے جیسے بے خبر تھی۔ اللہ جانے ریاض صاحب نے وہ کون سا کونا ڈھونڈا تھا جہاں وہ فائل سب کی نگاہوں سے چھپا کر رکھی گئی تھی۔ اس فائل کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ارتضیٰ کا دماغ آنے والے وقت کی سنگینی کا تیزی سے جائزہ لے رہا تھا، لیکن رانا کے سوال نے اس کے وجود میں کانٹے بھر دیے تھے۔ اسے اس وقت اپنی بے بسی پر واقعی غصہ آ رہا تھا۔ وہ نگین کی حفاظت میں بھی ناکام ہو رہا تھا۔ فون کرنے والے نامعلوم کالر نے کس آرام سے نگین کو چڑیا کہہ کر مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی، یہ تک نہ سوچا کہ وہ دھمکی پولیس کے ڈی آئی جی کو اس کے منہ در منہ دے رہا تھا۔ کتنا نڈر تھا وہ شخص، اور یہ ان کی دیدہ دلیری ہی تھی کہ وہ دن دہاڑے فراز کو اسپتال سے لے گئے تھے۔ ان کے لیے نگین کو اغوا کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ بے شک وہ آرمی اسپتال میں تھی، محفوظ مقام پر تھی، لیکن اسلحے کے زور پر کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ادھر گھر کے حالات بھی بگڑے ہوئے تھے۔ میمونہ بیگم نگین کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھیں۔ بوا کی موت کو بھی انہوں نے نگین کے سر ڈال دیا تھا، اور اسی صدمے نے انہیں حد درجہ ضدی اور اکڑ بنا دیا تھا۔ وہ بے پناہ چڑچڑی بھی ہو گئی تھیں۔ انہیں نگین کے قاتل ہونے کی خبر سننے کے بعد گھر میں رکھنا اور بہو کا درجہ دینا گوارا نہ تھا۔ وہ اس لڑکی کو ارتضیٰ کی زندگی سے دور کر دینا چاہتی تھیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کا بیٹا ویسا نہیں کرے گا جیسا وہ چاہ رہی تھیں۔ اور ایسا اسی لیے تھا کہ ارتضیٰ نے خود نگین کو اس سے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ اس نے نگین کو محبت کے خواب دکھائے تھے، اپنی ہمراہی میں مستقبل کے
سہانے سپنے دیکھنے پر مجبور کیا تھا اور اب نگین کی اجازت کے بغیر اپنی ماں کی ضد کی خاطر منقوہ سے بیوی بھی بنا ڈالا تھا۔ نگین کو خود سے جدا کر دینا اب ارتضیٰ کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ اس کی زندگی تھی اور زندگی سے سبھی کو پیار ہوتا ہے، ارتضیٰ کو بھی تھا۔ زندگی کو ٹھکرانا اور دانستہ ٹھکرانا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ وہ بیچاری تو ماں کے ناروا سلوک پر دل ہار کر آرمی ہسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ اب اس بیمار لڑکی کو نامعلوم شخص کی دھمکی کے بعد وہ اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ ایک طرف دہشت گرد تھے اور دوسری طرف اس کی اپنی ماں تھی۔ نگین گھر آ جاتی تو میمونہ یقیناً اس کی زندگی جیرن کر دیتی۔ نگین بیچاری ویسے بھی نروس بریک ڈاؤن کی اذیت کا شکار تھی۔ اسے دوبارہ جہنمی ماحول میں لانا زندگی ہارنے کے مترادف تھا۔ اس وقت وہ صرف ہمدردی اور محبت کی مستحق تھی۔ ارتضیٰ میمونہ بیگم کو سمجھانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ وہ خود بیمار تھیں اور ہائی بلڈ پریشر کے فشار میں رہا کرتی تھیں۔ شوگر نے انہیں ویسے ہی اندر گھلا دیا تھا۔ ان کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ ان کی حالت کی نزاکت کے تحت ان کے حضور نگین کا مقدمہ لڑنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنی بہو کی صورت تک سے بیزار تھیں۔ ارتضیٰ کو جب بھی اور جہاں بھی دیکھتی آج کل بس ایک ہی بات کیا کرتی تھیں، اسے چھوڑ دو، نگین کو طلاق دے دو، وہ ایک قاتل ہے، تمہیں مجھے بلکہ ہم سب کو مار ڈالے گی وہ لڑکی۔ ارتضیٰ بے بسی سے ماں کی صورت تکتا رہتا، کیسے کہتا کہ وہ بیٹا ہو کر بھی ان کی وہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ نگین کو خود سے جدا کرنا اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ارتضیٰ کے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اسے نگین دل کی دھڑکن کی طرح لازم و ملزوم لگتی تھی۔ وہ کافی دیر کرسی کی برج سے سر ٹکائے کیا کیا سوچتا رہا اور پھر جیسے وہ ایک دم بے اختیار سا ہو گیا تھا، اس نے فوری طور پر کمشنر کا نمبر سرچ کیا تھا اور چند لمحات بعد ہی وہ انہیں تمام باتوں سے بریف کر رہا تھا۔ نامعلوم شخص کی کال سنانے کے بعد اس نے پرزور الفاظ میں ان سے نگین کے تحفظ کے لیے مدد مانگی تھی۔ وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی آواز بھی گلوگیر سی ہو گئی تھی۔ ادھر کمشنر یہ ساری رودات جان کر دم بخود رہ گئے تھے۔ وہ اس بدلتی صورتحال اور نامعلوم شخص کی دھمکیوں پر چکرا کر رہ گئے تھے۔ دہشت گرد ہر لمحہ ان سب پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ اب پھر وہی بلیک فائل کا تذکرہ تھا جو تنازع رخ اختیار کر کے حالات کو الجھانے لگی تھی۔ آخر کدھر تھی وہ، کہاں چھپائی گئی تھی؟ کاش راز احمد چھپانے کے بعد کسی کو اس راز سے باخبر کر جاتے۔ ارتضیٰ کے جذباتی انداز پر کمشنر نے اسے تسلی دیتے ہوئے خاطر جمع رکھنے کا مشورہ دیا تھا اور اپنے ہر تعاون کا یقین دلا کر کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے جب وہ دہشت گردوں کی مطلوب نگین کو ہسپتال سے کہیں اور منتقل کرے۔ نگین ان سب کا خاص ٹارگٹ تھی، اس لیے اس کی حفاظت ایسے ہی ضروری تھی جیسے نولکھیا ہار کی جاتی تھی۔ انہوں نے نہایت سوچ بچار کے بعد جو بات ارتضیٰ سے کہی تھی، اس بات نے ارتضیٰ کو حیران کر دیا تھا۔ کمشنر نے کہا تھا کہ حالات کی نزاکت جان کر وہ نگین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھانے پر راضی ہیں، اس لیے نگین کو فوری طور پر آرمی ہسپتال سے ان کی ذاتی رہائش گاہ منتقل کر دیا جائے کہ وہ ٹھکانہ اس لڑکی کے لیے سب سے بہتر پناہ گاہ بن سکتی تھی۔ ارتضیٰ کمشنر کی اس مہربانی پر حیرت کے ساتھ مشکور بھی تھا۔ اس نے جواباً کہا کہ وہ شام ہونے سے پہلے نگین کو ان کی رہائش گاہ پر منتقل کر دے گا۔ اس طرح وہ آپ بھی مطمئن رہ سکے گا اور بلیک فائل کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش میں جٹ جائے گا تاکہ بگڑتے حالات کو قابو کیا جا سکے۔ کمشنر سے بات کرنے کے بعد وہ خاصا مطمئن تھا۔ 2-4 سرکاری کام نپٹا کر وہ شام سے پہلے ایس پی رانا کے ساتھ اسپتال پہنچ گیا تھا۔ اس نے جاتے ہی ڈاکٹر سے نگین کی ریکوری کو ڈسکس کیا اور ذاتی اس کے ڈسچارج کیے جانے کے بارے میں درخواست پیش کر دی تھی۔ ڈاکٹر کرنل رحمان ارتضیٰ کی اس درخواست پر خاصے حیران ہوئے تھے۔ انہوں نے نگین کو انڈر آبزرویشن بتایا تھا۔ وہ اتنی جلدی سے ہسپتال سے ریلیز کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لڑکی ابھی بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ اب اس سیریس کنڈیشن میں کوئی بھی نیا صدمہ اس کی زندگی کا خطرہ بن سکتا تھا اور انہوں نے صاف الفاظ میں ارتضیٰ سے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے اس کے مینٹلی اسٹریس کی ریکوری کے دوران کوئی نیا حادثہ سامنے آتا اور نگین کو دوبارہ اسی جگہ لے جاتا جہاں سے وہ اذیت کو سہتی آ رہی تھی۔ تب ارتضیٰ نے مجبوراً کرنل رحمان کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور نامعلوم کال کے ذریعے ملی دھمکی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے نگین کو ہسپتال سے کسی محفوظ مقام پر ٹرانسفر کرانا ضروری تھا۔ کمشنر کی انوالومنٹ کا سن کر ڈاکٹر نے رضامندی ظاہر کر دی تھی اور حالات کی نزاکت کے تحت نگین کو خصوصی ایمبولینس کے ذریعے ارتضیٰ کی نگرانی میں کمشنر کی ذاتی رہائش گاہ تک پہنچانے کا سارا ارینجمنٹ کروا دیا گیا تھا۔ اسپتال سے رخصت ہوتے وقت ڈاکٹر نے نگین کے بارے میں چند خاص ہدایات دی تھیں جن میں سکون اور اس کے آرام کا خصوصی خیال رکھنا شامل تھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ اپسیٹ تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اس کی ڈیلی روٹین فائل کو ارتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، یہ لیجیے مسٹر ارتضیٰ، اس فائل میں آپ کی وائف کا نام، میڈیکل کارڈ اور مختلف ٹیسٹ رپورٹ شامل ہیں، انہیں سنبھال کر رکھیے گا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے سے پہلے بہتر ہوگا اسے یہ پچھلا ریکارڈ دکھا دیں یا پھر نگین کی بدلتی کنڈیشن اور ذہنی کارکردگی کے بارے میں مجھے ہی انفارم کرتے رہیے گا۔
انہیں ابھی مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کی مسز 2 الگ محاذوں پر مشترکہ جنگ لڑ رہی ہیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی مسٹر ارتضیٰ کہ انہیں کامیابی سے ان کی منزل تک پہنچا دیں۔ شی از ویری ڈیزرونگ۔ نگین کو آپ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر کرنل رحمان کے ہونٹوں پر چمکتی مسکراہٹ بے حد معنی خیز تھی۔ ارتضیٰ نے تعجب سے انہیں دیکھا تھا اور کاندھے اچکا کر تجسس سے پوچھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ کن 2 محاذوں کی بات کر رہے ہیں نگین کے لیے؟ ہاؤ امیزنگ مسٹر ارتضیٰ، آپ کی معصومیت پر مجھے حیرت ہے۔ کیا آپ واقعی نہیں جانتے کہ کن محاذوں کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہ ہنس پڑے تھے۔ سوری ڈاکٹر، لیکن بھروسہ کیجیے مجھ پر، اس طرح جان بننے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ ارتضیٰ نے جیسے صفائی دی تھی۔ اوکے لیٹ می ٹیل یو۔ انہوں نے اس بار سنجیدگی سے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلا محاذ نروس بریک ڈاؤن کی امپروونگ کا ہے اور دوسرا محاذ بے حد نازک اور حساس ہے۔ بیکاز یور وائف از پریگننٹ، وہ 2 ہفتے کے حمل سے ہیں اور یہ بہت انیشل سٹیج ہے۔ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا اپنی وائف کا۔ او گاڈ، ارتضیٰ پر جیسے خوشی کی پھوار سی برسنے لگی تھی۔ سکون اور اطمینان دل کے اندر سے اٹھتی مسرت کی تیز رو لہر کی صورت اس کے بدن میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی۔ وہ بے یقین سا ہو کر حیرت بھری آنکھوں سے ڈاکٹر رحمان کو تکے جا رہا تھا۔ اس اچانک خبر پر وہ اپنے احساس خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہاں البتہ اس کے چہرے پر ابھرتے سورج کی سی لالی ضرور ابھری تھی۔ وہ باپ بننے جا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ بالکل، میں اتنی اہم خبر کو مذاق کے طور پر کبھی بھی نہیں کہوں گا مسٹر ارتضیٰ۔ یہ آپ کی زندگی کی پہلی خوشی ہے۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں آ رہا تو فائل کھول کر نگین کی رپورٹ کو پڑھ لیجئے۔ آپ کی مسز اس ہاسپٹل کی مشہور گائنی ڈاکٹر نائمہ کے زیر علاج بھی ہیں۔ آپ چاہیں تو ان سے ایک ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس بارے میں مجھ سے بہتر بریف کر دیں گی اور آپ کو اس خبر کے سچا یا جھوٹا ہونے کا پتہ بھی چل جائے گا۔ ڈاکٹر کا شوخ انداز ارتضیٰ کو چوٹ کرتا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے شکریہ ادا کیا تو ایس پی رانا بھی جو دروازے کے پاس ارتضیٰ کا منتظر تھا لپکتے قدموں سے اس کے پاس آیا اور گرم جوشی سے ارتضیٰ کا ہاتھ مسافے کے طور پر دباتے ہوئے مبارکباد دینے لگا تھا۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی تھی۔ تھینک یو رانا، بہت بڑی نیوز ہے میرے لیے۔ تو چلیں سر، ایس پی رانا نے ہنستے ہوئے اجازت طلب کی تھی۔ شیور، لیٹس گو۔ ارتضیٰ کی آواز میں خوشیوں کی جھنکار تھی۔ اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہے سر، سیدھے کمشنر صاحب کے گھر چلیں یا کسی مٹھائی کی دکان پر؟ اب تو منہ میٹھا کروانا ہی پڑے گا آپ کو۔ وائی ناٹ رانا، مٹھائی کی دکان راستے میں ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بے ساختہ جواب پر رانا کے ساتھ ڈاکٹر رحمان بھی زور سے ہنس پڑے تھے۔ آج ارتضیٰ کی زندگی میں پھر سے نیا موڑ آ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ اس دن نگین کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ نرس نے اسے ڈاکٹر کی ہدایت پر خاصا رچ اینڈ ہیلدی قسم کا بریک فاسٹ کروا دیا تھا۔ وہ امید سے تھی، یہ خبر اسے چند منٹ پہلے ہی ملی تھی۔ ڈاکٹر نائمہ خود آئی تھیں اس کے کمرے میں۔ انہوں نے ایک شوخ مسکراہٹ سے نگین کی رپورٹ کو اس کے سامنے رکھا تھا اور ایک کاغذ پر ہاتھ سے لکھی تحریر کو ذومعنی انداز تحکم سے پڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نگین کا دل غیر محسوس انداز میں اپنی رفتار بدل گیا تھا۔ اس نے قدرے سہم کر یہ سوچتے ہوئے کاغذ نظروں کے سامنے کیا تھا کہ اب کسی نئی بیماری کی خبر ملے گی۔ حالات اتنے بے یقین اور اذیت ناک تھے کہ وہ لاکھ سنبھلنے کی کوشش کے باوجود ہمت کھو رہی تھی اور اس ہمت کے کھونے میں ہی نروس بریک ڈاؤن کا شکار بھی ہوئی تھی۔ اب ڈاکٹر کے حکم پر بھی اس نے کچھ ایسا ہی سوچا تھا۔ اس بار بھی ضرور اپنی سینسٹیو کے تحت وہ کسی نئی پرابلم میں گر گئی تھی اور ڈاکٹر اسے کوئی نیا لیکچر دینے آئی تھی۔ نگین نے گھبراہٹ سے ڈاکٹر پر ایک نظر ڈال کر سامنے پڑے کاغذ کو ہاتھ میں اٹھایا تھا اور جو تحریر پڑھی تھی اس نے نگین کے دل اور دماغ کو ایک شدت کا خوشگوار جھٹکا دیا تھا۔ ہاؤ از پاسبل؟ اس نے بے اعتباری سے فوراً ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان از خود جھلملائی تھی۔ وہ یکدم گلابی پڑ گئی تھی۔ حیران ہونا؟ ڈاکٹر نائمہ نے اس کے بلش ہوتے تاثر پر ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ نگین کی بولتی بند تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ جواباً کیا کہے۔ اتنی خراب حالت کے ساتھ ایسی خوشخبری کا ملنا اسے بے یقینی میں ڈبو رہا تھا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ تمہیں حیران نہیں، خوش ہونا چاہیے، پیاری لڑکی، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ڈاکٹر نائمہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب بھی بھروسہ کرتے ڈر رہی تھی۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرڈ وومن ہو، شوہر کا پیار پا رہی ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ نگین، تمہارا شوہر تو ایکسٹرا لونگ اینڈ کیئرنگ ہے اور سچ کہوں تو یہ خوشخبری میں نے تمہیں مسٹر ارتضیٰ کو بتانے سے پہلے تمہیں سنائی ہے تاکہ تمہاری گرتی حالت میں سدھار لایا جا سکے۔ اب تمہیں سنبھلنا ہوگا نگین، اپنی حساس فطرت اور اعصابی تناؤ پر قابو پانا ہوگا۔ یہ ذہنی دباؤ اور نروس سسٹم کا بریک ڈاؤن اب نہیں ہونا چاہیے۔ اب تمہیں آنے والی اس ننھی سی جان کے لیے اپنی اعصابی بیماری سے جنگ کرنی ہوگی۔ ریممبر دیٹس آل یو نیڈ۔ نگین نے سر جھکا لیا تھا۔ آنکھیں خود بھر آئی تھیں اور اس لمحے اس نے واقعی دل سے دعا کی تھی کہ ارتضیٰ وہاں آ جائے، لیکن فی الوقت ارتضیٰ کا وہاں آنا پاسبل نہیں تھا۔ وہ صبح یا دوپہر کے بجائے شام کو وزٹنگ آورز میں نگین کو دیکھنے آیا کرتا تھا۔
اور شام ہونے میں ابھی جانے کتنے گھنٹے باقی تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کاٹے نہ کٹے گا۔ تم نے جواب نہیں دیا نگین، کچھ تو بولو بیٹا۔ ڈاکٹر نائمہ نے خوش دلی سے اسے بولنے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی شاک ڈاکٹر، وہ لرزتی دھیمی آواز میں بول پڑی تھی۔ بٹ دس از ناٹ شاکنگ ایٹ آل مائی ڈیئر، یہ بھی پارٹ آف لائف ہے اور اسے کھل کر انجوائے کرنا چاہیے۔ نگین، تمہیں اس لمحے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی ضرورت ہے، یہ تمہارا اسٹریس کم کر دیں گی۔ تمہیں ہر پریشر کو مٹا کر خوش رہنا ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں ڈاکٹر، میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس اچھوتی خوشی کے احساس سے نوازا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نگین، صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اور آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ جی، وہ اسے نظریں نہ ملا پا رہی تھی، سو ڈاکٹر نے بھی موضوع بدل دیا۔ تمام رپورٹس اس کے فائل میں اٹیچ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، تم میری پیشنٹ ہو لیکن مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہو نگین۔ یو نو میری اپنی بیٹی بھی تمہاری ہم عمر ہوگی، اسی لیے مجھے تم پر زیادہ پیار آتا ہے۔ سو یہ ایک ڈاکٹر کی ایڈوائس سمجھو یا ایک ماں کا حکم۔ آج سے اپنی ڈائٹ میں تبدیلی لاؤ اور پورے پیٹ سے کھاؤ۔ تمہاری بھوک اب چمک جانی چاہیے۔ میں نے نرس سے کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھے۔ اب مجھے تمہارے شوہر کو بھی بہت کچھ سمجھانا پڑے گا۔ آج جب وہ آئیں انہیں سیدھا میرے کمرے میں بھیج دینا۔ بٹ ڈاکٹر، نگین نے ہچکچاتے اسے پکارا تھا، کیا آپ ارتضیٰ کو فون نہیں کر سکتی؟ تم اس سے مس کر رہی ہو نگین؟ انہوں نے بغور اس کی صورت دیکھی مگر وہ ہاں میں سر نہ ہلا سکی تھی۔ اٹس اوکے، آئی ول کال ہم۔ وہ آج ذرا جلدی آ جائیں ہاسپٹل میں۔ مجھے صرف تمہارا اطمینان اور خوشی درکار ہے نگین۔ میں خوش ہوں ڈاکٹر، اینڈ ٹرسٹ می آئی ایم سیٹسفائی۔ اوہ تھینک گاڈ، ڈاکٹر نائمہ ہنس پڑی تھیں۔ یہی سیٹسفیکشن ضروری ہے تمہارے لیے، شکر ہے تمہیں کچھ تو سمجھ آیا۔ بہرحال فکر مت کرو، ارتضیٰ کو آج جلدی بلانا میرا کام ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے یہ خبر تم سناؤ۔ میں نہیں ڈاکٹر، یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میں کیسے انہیں؟ نگین ادھوری بات کے ساتھ چپ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر مسکرائی تھی، کیوں تم سے ایک اچھی خبر سنانا نہیں چاہتی نگین؟ جس طرح کے حالات تمہاری فیملی فیس کر رہی ہے وہاں یہ اچھی خبر سبھی کا موڈ بدل دے گی، اور اس اچھی خبر پر تمہارے بعد سب سے پہلا حق ارتضیٰ کا بھی ہے۔ نگین کچھ نہ بولی، بس سر جھکائے گلابی چہرے کے ساتھ شرمیلے انداز میں مسکراتی رہی تھی۔ وہ آنے والا ننھا مہمان اس کی اور ارتضیٰ کی زندگی کے لیے کتنا ضروری تھا، وہ یہ بات ڈاکٹر کے گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس کی روٹھی ہوئی سانس کو منا سکتا تھا اور اسے ارتضیٰ کی زندگی میں شریک رکھ سکتا تھا۔ وہ بچہ، وہ پلسرات تھا جو نگین کو اپنے سہارے میمونہ بیگم کی بارگاہ عزت میں سرخ روئی دلا سکتا تھا۔ وہ جو اس کروشل پیریڈ میں بھی نگین کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی، وہ شاید ارتضیٰ کے ہونے والے اس بچے کی خاطر اسے معاف کر دیتی۔ ڈاکٹر نائمہ اس کی گلابی رنگت اور شرمیلی مسکراہٹ سے حظ اٹھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں خود ہی خوشخبری تمہارے شوہر کو سناؤں گی، لیکن تمہیں بہرحال ہدایات کے مطابق ایک روٹین سے چلنا ہوگا۔ تمہاری ڈائٹ اور تمہارے دن بھر کا شیڈول میں نے بنا دیا ہے۔ نرس اسے فالو کرے گی اور تم اس کے کہے کے مطابق عمل کرو گی۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یس ڈاکٹر، نگین نے تابعداری سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تب ڈاکٹر نرس کو ایک غذائیت سے بھرپور ناشتے کی ہدایت دے کر کمرے سے چلی گئی تھی اور نرس نے مسکراتے ہوئے نگین کو مبارکباد دے کر اس کے لیے ناشتے کا بندوبست کروایا تھا۔ نگین سارا دن مسرور اور شادمان سی رہی تھی اور پھر لنچ کے فوراً بعد کسی دوسری ایکٹیویٹی سے پہلے ہی نرس نے نگین کو دوا کا ڈوز دیتے ہوئے ارتضیٰ کے ہاسپٹل پہنچ جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ نگین کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ڈاکٹر نے جانے کیا کہہ کر اسے ہسپتال آنے کا سندیسہ دیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی لیکن یہ نہ جانتی تھی کہ پیچھے کیا گل کھل چکا ہوگا۔ نامعلوم کال سے ملنے والی دھمکی نے ارتضیٰ کے من میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ نگین کے لیے پریشان ہو کر کمشنر سے بات کرنے پر مجبور ہو چکا تھا، اور اب ڈاکٹر نائمہ کے کہنے پر نہیں بلکہ وہ کمشنر کی انسٹرکشن پر نگین کو ہسپتال سے ان کی رہائش گاہ پر شفٹ کروانے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر رحمان کی زبانی اسے انوکھی اور ایک خوبصورت خوشخبری ملی تھی جس کی اسے توقع نہ تھی۔ وہ نگین کی طرح ہی ڈاکٹر رحمان کے سامنے حیرت کا بت بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے بات چیت کے بعد وہ سیدھا نگین کے کمرے میں آ گیا تھا۔ آنے سے پہلے وہ ایس پی رانا کو نگین کے ٹرانسفر کے سلسلے میں ہونے والے ارینجمنٹ کا فائنلائز کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی تھی۔ اشارہ پاتے ہی رانا ایمبولینس سروس کو تیار رہنے کی ہدایت کرنے باہر نکل گیا تھا۔ اسے بھیجنے کے بعد ہی ارتضیٰ نے نگین کے کمرے میں دستک دی تھی۔ نرس نے دروازہ کھولا تھا اور اسے خوشگوار لمحے اور بھرپور چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی مسکراہٹ کا راز جانتا تھا، سو خود بھی ہنستا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ نگین اپنے بیڈ پر موجود تھی اور ارتضیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ آج اس کا اترا ہوا چہرہ مزمل وجود کھلا کھلا دکھائی دے رہا تھا۔ ہائی مائی سویٹ ہارٹ، اس نے بڑے اتفاق سے کہتے چاہت سے نگین کو گلے لگایا تھا۔ ہاؤ آر یو، وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ شرمیلی مسکراہٹ سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بس صرف ٹھیک؟ ارتضیٰ نے ذو معنی مسکراہٹ کے ساتھ اسے نظر کے سامنے کرتے ہوئے معنی خیز سوال پوچھا تھا۔
تو وہ جیسے سرخیوں میں نہا گئی تھی۔ نگین تمہیں ٹھیک ہونے سے زیادہ خوش ہونا چاہیے نگین تمہیں ٹھیک ہونے سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ خوشی تمہاری مرہون منت ہے۔ آپ خوش ہیں ارتضیٰ؟ وہ دھیرے سے پوچھ گئی تھی۔ خوش؟ وہ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ فار دس نیوز مائی ڈیئر، اور یہ نیوز مجھے میری توقع اور اندازے سے پہلے ہی مل گئی ہے، سو آئی ایم گلیڈ۔ تمہیں مبارک ہو۔ اس نے جھک کر نگین کا ماتھا چوما تھا۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نائمہ نے بتایا ہے؟ وہ بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر نائمہ نے کچھ نہیں بتایا۔ ارتضیٰ پوری توجہ اور شوق سے اس کا چہرہ تاک رہا تھا۔ پھر نگین حیران ہوئی تھی۔ کس نے بتایا آپ کو اس بارے میں؟ میرے دل نے، جو ہر لمحہ تم سے کنیکٹڈ ہے۔ مجھے پتا تھا تم یہ خوشخبری مجھے جلد سناؤ گی۔ اف، بے شرم کہیں کے۔ وہ جھیپ کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی حیا پر کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ بے شرم مت کہو سویٹ ہارٹ، باپ بننا دنیا کا سب سے بڑا سکھ ہے، اور یہ سکھ مجھے تم سے ملا، اس احسان کا شکریہ۔ کیا آپ نے امی کو بتایا؟ وہ اب سنجیدہ ہو رہی تھی۔ نہیں، ابھی تو ڈاکٹر نے خبر دی ہے نگین، سو سیدھا تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ تمہیں یہاں سے شفٹ کرانا ہے۔ یہ کام کر لوں تو گھر جا کر امی کو یہ خوشخبری سنا دوں گا۔ ڈونٹ وری، وہ ساری ناراضگی بھول کر خوشی سے جھوم اٹھیں گی۔ کیا آپ کو یقین ہے ارتضیٰ؟ کیا امی واقعی اس خبر پر خوش ہو جائیں گی؟ وہ سوال در سوال پوچھ رہی تھی۔ جسٹ ہولڈ اٹ نگین، کیوں فکر کر رہی ہو یار؟ تمہیں پتا ہے نا اتنی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ ریکوری کے ساتھ ساتھ اب تمہیں اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اور میں چاہتا ہوں ہمارا بیٹا صحت مند اور گول مٹول سا ہو، اس لیے خوش اور بے فکر رہو، اچھے دن ضرور آئیں گے۔ آپ اتنے خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں ارتضیٰ؟ مجھے ڈر لگتا ہے، امی کا رویہ بہت زیادہ ترشی لیے ہوئے میرے لیے۔ مجھے نہیں لگتا اس خبر کو سن کر وہ مجھے ایک بہو کے طور پر قبول کر سکیں گی۔ نگین کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر قریب کیا اور بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، کیوں فکر کرتی ہو میری جان؟ یہ میرا درد سر ہے کہ امی کو یہ خوشخبری دے کر کس طور ہینڈل کرنا ہے۔ آج زندگی اور خوشی دونوں ایک ہو گئی ہے، ہمیں اس خوشی کو دل سے ویلکم کہنا ہوگا۔ کیا تم خوش نہیں ہو نگین؟ میں خوش ہوں، لیکن اب ڈر اور بھی زیادہ آڑے آ رہا ہے ارتضیٰ۔ امی نے میرا سارا کانفیڈنس اپنے رویے اور تش باتوں سے بری طرح شیک کر ڈالا ہے۔ ہر لمحہ اندیشوں سے دہلتا رہتا ہے۔ خوش ہونا چاہوں بھی تو خوش نہیں رہ پاتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ارتضیٰ، امی سے کہیں مجھے معاف کر دیں، میں ان کی ناراضگی کے ساتھ سکھ سے جی نہیں سکوں گی۔ تم پھر اسی ٹریک پر آ گئی نا؟ ارتضیٰ نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اپنے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو نگین؟ ابھی تمہارا نروس سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، پھر کیوں پریشر لے رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے نگین؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ ایک آپ ہی پر بھروسہ ہے ارتضیٰ، اللہ تعالیٰ کے بعد ایک آپ ہی ہیں جو ان بگڑے حالات کو سنوارنے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جانے آنے والا وقت میرے لیے اپنے دامن میں کون سی انہونی بھر کر لے آئے گا۔ وہ آنے والا وقت ایک اچھی خبر لے آیا ہے نگین، اسی خوشی کو محسوس کرو، جسٹ ٹیک اٹ پازیٹیو اوکے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نگین کے پاس اس بات میں سر ہلانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، سو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اور سنو، اس نے نگین کو تھوڑا اور قریب کیا تھا، آج تمہیں اسپتال سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تم اب کمشنر صاحب کے گھر پر ان کی فیملی کے ساتھ ہی رہو گی اور ان کے زیر نگرانی۔ کیا؟ نگین ایک جھٹکے سے پرے ہوئی تھی۔ اس نے پریشانی سے ارتضیٰ کی بات کاٹ ڈالی تھی۔ کمشنر صاحب کے گھر؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے نگین۔ کمشنر صاحب کی خصوصی ہدایات پر تمہیں اس ہسپتال سے نکال کر اس گھر پر۔ ان کے گھر کیوں ارتضیٰ؟ اس نے روانی سے ارتضیٰ کی بات دوبارہ قطع کی تھی۔ اپنے گھر کیوں نہیں؟ کیا گھر میں پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کیا امی نے اپنے گھر کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا ہے؟ وہ ایک دم خوف اور توقعات کے نرغے میں گھر گئی تھی۔ ارتضیٰ کو اس پر بے پناہ ترس آیا تھا۔ اس نے نگین کو ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کی رخسار پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، یوں حوصلہ کیوں کھو رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ امی کو اس حد تک اپنے حواسوں پر سوار نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے نگین، تم مر جاؤ گی، اور اگر ایسا ہوا تو بے ایمانی ہوگی۔ تم نے مجھ سے عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ تم نے کہا تھا کہ ہر مشکل گھڑی میں میرے ہم قدم رہو گی، اور اس کے بدلے میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، ہر حال میں، ہر قیمت پر، کہا تھا نا نگین تم نے؟ ہاں کہا تھا۔ نگین نے حسرت سے ٹھنڈی سانس بھر کر سر جھکا لیا تھا۔ تو پھر مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ کرو، میں تمہیں ہر مشکل میں پروٹیکٹ کروں گا۔ خدا کی قسم، کمشنر کے گھر شفٹ کرنا بھی اسی پروٹیکشن کا حصہ ہے نگین، اور اس شفٹنگ میں امی انوالو نہیں ہیں، بس حالات کا تقاضا ہے اور اس تقاضے کو نبھانا اشد ضروری ہے، اسی لیے تم ذہن پر کبھی دباؤ نہ ڈالنا، صرف چند ہفتوں کی بات ہوگی، میں وجہ تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن آج نہیں۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ وہ بے کل ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ پلیز مجھ سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، سچ بولو، میں بھی شانت رہوں گی، ورنہ تنہائی کے جان لیوا لمحات میں جانے کتنے سوال سر اٹھائیں گے اور مجھے ہراس میں ڈبو دیں گے۔ مجھ پر رحم کریں ارتضیٰ، میں اب مزید اسٹرین لینے کے قابل نہیں ہوں، اب میں کچھ نیا نہیں سہ سکوں گی۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، بہرحال سن لو کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے۔
انتظار نے اسے بہلانے کی کوشش کی اور بہت سی باتوں کو حذف کرنے کے بعد بس معمولی وجہ بتا دی اور اسے ضروری قرار دے کر کمشنر کے گھر جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ پریشان ضرور تھی لیکن ارتضیٰ کی باتوں کے بعد بھی خود کو سنبھال رہی تھی۔ اب اسے خود بھی اپنا خیال رکھنا تھا۔ وقت بدل چکا تھا۔ اب اس کی زندگی کے ساتھ ایک اور جان آ ملی تھی اور اسے اس ننھی جان کو سنبھالے رکھنا تھا تا وقت کے وہ زندگی ایک نیا موڑ لے لیتی۔ وہ اچھے وقت کی آس لگا کر امید کے سہارے ارتضیٰ کی ہمراہی میں کمشنر صاحب کے گھر پر رہائش اختیار کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ مہا کو اپنے کمرے میں بیٹھے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی کورس کی کتاب تکیے پر پٹک کر اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی تھی۔ رات کے 11:25 ہونے کو تھے۔ وہ فوراً بستر سے اتر آئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود مادام نور جہاں کی پرسوز خوبصورت آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی اس کی سماعت میں اتر رہی تھی۔ گلزار ہاشمی کی مشہور زمانہ غزل نے اطراف کے ماحول کو اداسی بخش دی تھی۔ جانے ارتضیٰ بھائی رات کے اس پہر میوزک سسٹم پر بار بار یہی غزل کیوں سنتے جا رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا اور اچانک اس کی سماعت میں وہی غزل نئے سرے سے رس گھولنے لگی تھی اور وہ نہ چاہ کر بھی اسے سننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا اور اچانک اس کی سماعت میں وہی غزل نئے سرے سے رس گھولنے لگی تھی اور نہ چاہ کر بھی وہ اسے سننے پر مجبور تھی۔ اشانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، ساری دنیا کے رنج و غم دیکھ کر مسکرانے کی بات کرتے ہو۔ آخری شعر نے مہا کے صبر و برداشت کو توڑ ڈالا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر بھائی کے بیڈ روم کی طرف چلی آئی تھی۔ اس نے آہستگی سے لاک گھما کر بھاری دروازے کو کھولا اور جھانکنے پر اسے ارتضیٰ اپنے بیڈ پر دکھائی دیا تھا۔ پورا کمرہ نائٹ بلب کی نیلی رومانی روشنی میں خاصا خوابناک اور اداسی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ مہا دروازہ دھکیل کر دبے قدموں سے اندر چلی آئی تھی۔ کمرے کے رائٹ سائڈ پر دریچے میں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے ارتضیٰ اپنی ہی سوچوں میں گم قدرے جھکا کھڑا تھا۔ مہا نے پلٹ کر میوزک سسٹم کو سوئچ آف کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ارتضیٰ کی سوچوں کا تسلسل بھی ٹوٹا تھا۔ اس نے چونک کر وہیں دریچے سے مڑ کر دیکھا۔ مہا کو سنجیدگی سے خود کو دیکھتا پا کر وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو مہا؟ بھابھی یاد آ رہی ہیں؟ وہ بھائی کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ کر ہولے سے پوچھ بیٹھی تھی۔ نہیں تو، ارتضیٰ نے خجل ہو کر نگاہ چرائی۔ تو پھر؟ مہا نے مسکرا کر غزل کا مصرعہ بڑی روانی سے دہرایا تھا۔ کس کے جانے کی بات کرتے ہو؟ ارتضیٰ ٹھٹکا، چونکا، پھر آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا، بوا یاد آ گئی تھیں مجھے۔ اس کا لہجہ جذباتی اور دلگیر سا تھا۔ مہا کے اندر جیسے کوئی کانچ ٹوٹا تھا۔ دل درد سے بھر آیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور چپ چاپ ارتضیٰ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بے اختیار اشکبار ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ نے چپ چاپ محبت سے بہن کو سمیٹ لیا اور سر کو بوسہ دے کر پوچھا، 12 بجنے کو ہیں، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ آپ بھی تو جاگ رہے ہیں بھائی۔ وہ اسے ہٹ کر بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، دل بہت اداس ہے مہا۔ اس کے گمبھیر لہجے پر مہا نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ خاصا نڈھال، تھکا ہارا اور شکستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار بولی، اداسی اتنی اہم نہیں ہوتی بھائی جتنا اطراف کا ماحول۔ خاموشی اور سناٹا رات کی تاریکی میں مل کر اداسی کو جنم دیتے ہیں۔ وقت نے ہمارے گھر میں اتنی بڑی تبدیلی رونما کر دی کہ ہمارے ذہن اب تلک انہیں قبول نہیں کر سکے، اور ادھر آپ ہیں کہ تنہائی کے لمحات میں رات کے اس پہر کیسی اداس غزلیں سن رہے ہیں۔ غزلیں نہیں، غزل، اس نے جیسے تصحیح کی تھی۔ جانے کیوں مہا، یہ غزل مجھے اپنے حالات کا عکس معلوم ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے شاید میرے دل کی کیفیت کو الفاظ کا روپ دے رہا ہو۔ ہر شعر نور جہاں کی آواز کے سوز میں ڈھل کر کچھ زیادہ ہی پر اثر ہوتا جا رہا تھا۔ شاید اسی لیے کہ میں یہ غزل بار بار ریوائنڈ کر رہا ہوں اور ہر بار مجھ پر ایک نئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں بھائی، دراصل آپ فرار چاہتے ہیں۔ مہا کا لہجہ بہت مستحکم تھا۔ ارتضیٰ پہنچ کر رہ گیا، اچنبھے سے بہن کو دیکھتے قدرے چڑھ کر بولا، وٹ ڈو یو مین؟ فرار سے کیا مطلب ہے مہا، اور بھلا میں کس چیز سے فرار چاہوں گا ان حالات و واقعات سے بھائی؟ کیونکہ آپ شاید مینٹلی اپسیٹنس کا شکار ہو گئے ہیں۔ گھر کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کی مچائی دھما چوکٹی سے لے کر آپ کی ٹف ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پورا کرنے کی ٹینشن نے خاصا ہلا ڈالا ہے آپ کو، اور اس پر ستم بلائے ستم والی بات یہ کہ امی اور بھابھی کے درمیان بننے والی عجیب صورتحال آپ سے سہی نہیں جا رہی۔ آپ چہار اطراف سے پریشانی میں گھر گئے ہیں، تبھی تو اتنی زبان زد عام غزل آپ کو اپنے دل کی آواز لگ رہی ہے۔ ارتضیٰ نے توجہ سے مہا کی بات سنی اور پوری دلچسپی سے اس کی وضاحت پر مسکرایا تھا۔ اس نے بیڈ پر مہا کے قریب بیٹھتے بغور اسے دیکھا اور نارمل انداز میں بولا، تم غلط سمجھ رہی ہو مہا، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ بدلتے حالات اور حیرت انگیز واقعات مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے۔ میں اگر فطرتاً اتنا حساس ہوتا تو پولیس کے ٹف جاب کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل میری اصل پرابلم یا مجبوری میرا دل ہے۔ اس کمبخت کے بھی کچھ تقاضے ہیں جنہیں میں نے ہمیشہ اگنور کیے رکھا ہے۔ ہاؤ امیزنگ! مہا نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا، تو مجھے بتائیے کون سے تقاضے ہیں آپ کے دل کے؟ تمہیں کیا بتاؤں، وہ ہنس دیا تھا۔
تم ابھی بہت چھوٹی ہو مہا، دل اور اس پر گزرنے والی کیفیت کو سمجھ نہ سکو گی۔ ارتضا نے تکیہ بیڈ کی بیک سے لگا کر کمر لگائی اور نیم دراز ہو گیا۔ ادھر شاید مہا کو اس کی بات پسند نہ آئی تھی، منہ بنا کر بولی، بات مت ٹالیے بھائی، میں اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ دل پر گزرتی کیفیت یا آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہ سکوں۔ مت بھولیے کہ ایک دل میرے پاس بھی ہے جو آپ کی محبت میں دھڑکتا اور آپ کی فکر میں گھلتا بھی ہے۔ واؤ، یو آر ویری انٹیلیجنٹ مہا، آئی ریئلی امپریسڈ۔ وہ ہنسا تھا۔ تھینکس، اگر آپ امپریس ہو گئے ہوں تو بتائیے کیا تقاضے ہیں آپ کے دل کے؟ وہ اب بھی خاصی سنجیدہ تھی۔ وہ ٹکر ٹکر بھائی کی صورت دیکھ رہی تھی۔ ارتضا کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا اور اس کا ننھا منھا نرم سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولا، دل کا تقاضا صرف ایک ہوا کرتا ہے مہا، اور وہ ہے محبت۔ سو میں آج تک وہی نبھا رہا ہوں، تم سے، امی سے، بوا سے اور خود اپنے آپ سے۔ ریئلی، آپ نے بھابھی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس نے ظلم مانی نظروں سے ارتضا کو مسکرا کر دیکھا۔ بھابھی کا نام لینا ضروری تو نہیں تھا مہا؟ کیوں، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہیں؟ اس نے جیسے اعتراض کیا تھا۔ ارتضا نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ میری ذات کا حصہ ہے مہا، نگین اور میں دو کہاں ہیں؟ ارتضا کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سن سکی تھی۔ وہ بے اختیار کھلکھلائی اور اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھوں کو دوسرے ہاتھ سے سلاتے شوخی سے بولی، اس میں اس قدر آہستہ بولنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں جانتی ہوں آپ کی دلی حالت اس وقت نگین بھابھی کو لے کر کس قدر اتھل پتھل ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ارتضا نے کڑی نظروں سے اسے جیسے گھورا تھا، لیکن وہ زور سے ہنس پڑی اور اس کی سنجیدگی کا مزہ لیتے ہوئے بولی، مطلب جاننے کے لیے آپ کو ایک شعر سننا پڑے گا۔ ویسے بھی آپ غزل سننے کے موڈ میں ہیں تو میرا کہا ایک شعر تو ضرور چلے گا نا، شاید آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ لیجیے سنیے۔ وہ شوخی سے کھنکاری تھی۔ ہر ایک دن اداس دن، تمام شبِ اداسیاں کسی سے کیا بچھڑ گئے کہ جیسے کچھ بچا نہیں۔ او مائی گاڈ، وہ کس قدر درست کہہ رہی تھی۔ ارتضا نے بے یقینی سے چھوٹی بہن کو دیکھا۔ اس لڑکی کا کھلتا سفید چہرہ اور گلابی ہونٹوں پر دمکتی شوخ مسکان نے جیسے دل کے اندر تک روشنی سی بھر دی تھی۔ ارتضا نے محبت سے اس کے بال سنوارے۔ تم ٹھیک کہتی ہو مہا، جانے محبت کا یہ کون سا احساس ہے جو تمہاری امی اور شاید دوسرے تمام لوگوں کی محبت سے مختلف ہے؟ وہ جنہیں میں جانتا ہوں یا وہ جنہیں میں نہیں جانتا؟ ایگزیکٹلی رائٹ، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بھائی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ وجہ نہیں جانتے۔ ہاں، بالکل نہیں جانتا۔ ارتضا مسکرایا تھا۔ بہتر ہوگا اگر وہ وجہ تم ہی بتا دو مہا۔ وہ وجہ ایک اور شعر میں قید ہے بھائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس شعر پر اعتراض نہ کریں گے۔ وہ ہنسی تھی۔ نہیں، اعتراض کیسا، تم سناؤ۔ ارتضا ہمتاً گوش ہوا تو مہا نے چمکیلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر شعر پڑھا تھا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ کیا سمجھے بھائی؟ محبت ایک چراغ کی صورت ہوتی ہے، جس دل میں بھڑک اٹھے، اجالا بس وہیں تک رہتا ہے۔ انسان کا من اپنے آپ دھنک رنگ شعاؤں سے کچھ اس طرح جگمگانے لگتا ہے کہ دل کے تقاضے کچھ اور معنی اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہی تقاضے ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو رات بھر سونے نہیں دیتے۔ پھر وہ اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ غزلیں سن کر غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان حالات سے گزر کر وہ ایک اور دلچسپ بات نہیں جانتا۔ مہا سنجیدگی سے پھر شرارت پر اتر آئی تھی۔ وہ دلچسپی لیتے ہوئے فوراً بولا، اوہ، وہ دلچسپ بات کیا ہے مہا جو ایک ذمہ دار پولیس آفیسر قطعی نہیں جانتا؟ اب وہ تو ایک غزل میں چھپی ہے۔ کیا آپ میری زبانی وہ غزل سن لیں گے؟ وہ اس کا تجسس بڑھا رہی تھی۔ ہاں بالکل سنوں گا، اب تو صبر نہیں کر پاؤں گا مہا، اس نے فراخ دلی سے اجازت دی تھی۔ اوکے، اگر آپ فراغت سے بیٹھے ہیں تو میں تھوڑا سا وقت لے لیتی ہوں آپ کا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ یس آف کورس، سارا وقت تمہارا ہے مہا، جسٹ کیری آن۔ اوکے، تو دل تھام کر سنیے۔ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ نہ آ گئی تو کہنا بھائی۔ وہ ہنس رہی تھی پھر ارتضا کو دیکھتے ہوئے بڑی روانی سے وہ خوبصورت غزل اس کے گوش گزار کی تھی۔ محبت ہو اگر سچی تو جذبے بات کرتے ہیں، ادھر آؤ دکھاؤں تم کو سپنے بات کرتے ہیں۔ ہو سجا اس دن کا ان کو خود منزل بلاتی ہے، قدم پڑتے ہیں جب ان کے تو رستے بات کرتے ہیں۔ مہا خاموش ہوئی تو لگا جیسے سرد رات کا طلسم مہا کی آواز کی بازگشت سے اپنے آپ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ارتضا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا وہ مہا تھی، اس کی چھوٹی بہن، ننھی سی ایک معصوم لڑکی؟ اللہ، کیا وہ اتنی باشعور اور باہوش تھی کہ اب ایسے احساس اور نادر خیالات رکھتی تھی؟ وہ ایک حیران کن انکشاف تھا جو ارتضا پر کسی نئے در کی طرح کھلا تھا۔ وہ ہکا بکا سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کچھ بولیے نا بھائی، یو نو مینرز کیا کہتے ہیں، یہی کہ غزل سنیے تو داد ضرور دیجیے بشرطے کہ پسند آئی ہو تو۔ وہ بھائی کی آنکھوں اور چہرے پر برستے حیرت بھرے تاثر کو بھانپ کر قدرے جھینپتے ہوئے بولی، تو ارتضا جیسے سوتے سے جاگا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس مہا، کیا یہ تم ہو؟ وہ ازحد حیران تھا۔ باخدا میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ تم وہی مہا ہو جسے میں اس کے بچپن سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں،
میری حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی۔ کیا میری بہن واقعی اتنی حساس ہے مہا؟ کیوں بھائی ایسا کیا سنا دیا میں نے؟ کیا غزل میں کوئی حیرت کی بات چھپی تھی بھائی؟ وہ خجالت سے ہنس رہی تھی۔ اب غزل کو کیا سنوں مہا، میں تو صرف تمہاری آواز ہی سن رہا تھا۔ تم مہا، جسے اب تک میں ایک بچی سمجھتا رہا ہوں، ایک نادان سی بہن جسے بھائی سے ضد کر کے اپنی بات منوانی آتی ہے، یا وہ لڑکی جسے اپنی ماں سے ناز نخرے اٹھوانے کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ بائی گاڈ مہا، تم نے میری سوچوں کو بدل کر رکھ دیا۔ کتنی سمجھدار اور حساس لڑکی ہو تم، ایک محبت کرنے والا دل ہے تمہارے پاس۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم میرے دل کی کیفیت کو اس خوبی سے بیان کر دو گی، اتنی سہولت سے مجھے پڑھ لو گی۔ صد افسوس، مجھے آپ کی حیرت پر تعجب ہے بھائی۔ مہا کو سنجیدہ ہونا پڑا تھا کیونکہ ارتضیٰ کی حیرت نے اسے شاک کر دیا تھا۔ بات اتنی ہے کہ کسی کے لیے جب ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے بدلتے رخ پر حیران ہونے کے بجائے خود اپنے آپ پریشان ہونا چاہیے۔ ہم کسی بیچارے کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے مہا، میں اس لیے حیران تھا کہ… نہیں بھائی، مہا نے ارتضیٰ کو کچھ کہنے سے پہلے ہی روکا تھا۔ کسی بھی شخص کے پرسنل ایموشنز اس کے جذبات، خیالات اور احساسات ہی ہوتے ہیں، اور وہ سب دل سے مشروط ہیں۔ کیا مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے بھائی کہ دل کا تعلق جذبات سے ہے، اور جذبات کا تعلق ہمارے اس چہرے سے۔ ہم جو بھی سوچتے اور محسوس کرتے، وہ سارے احساس ہمارا چہرہ آئینہ بن کر سب کے سامنے لے آتا ہے، اور کسی کا یوں کھل کر سامنے آ جانا مجھ جیسے چہرہ شناس کو سہولت عطا کرتا ہے، اور مجھ جیسی بے عقل لڑکی بھی اپنے بھائی کے محبت بھرے دل کے بدلتے تقاضوں کو سمجھ کر اسے سمجھا سکتی ہے، اس کی دلی کیفیت کو بآسانی بیان کر سکتی ہے۔ ڈو یو نو بھائی، اس ساری بات میں اہم چیز کیا ہے؟ چلیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اہم چیز تھی وہ چہرہ جو ہم کسی دوسرے کی نگاہوں سے چھپا نہیں سکتے۔ وہ شعر سنا ہے آپ نے؟ ساری کہانی اس شعر میں شاعر نے کہہ دی ہے، آپ بھی سنیے۔ جو مجھ کو دیکھے میں اس کا آئینہ ہوں، میں چھوٹا ہوں کسی سے یا بڑا ہوں۔ مائی گاڈ، ارتضیٰ پر جیسے کوئی برق لہرا کر گری تھی۔ مہا کی حساس باتوں نے اخلاق اسے نگین کی یاد دلا دی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ لڑکی بھی تو ارتضیٰ سے کچھ یہی باتیں کر رہی تھی۔ چہرے کی ہر تحریر جذبات اور احساسات سے جڑی ہوتی ہے۔ کیا ساری لڑکیاں ایک طرح سوچتی ہیں؟ ارتضیٰ گمسم سا ہو کر مہا کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے خجالت کے ساتھ اپنے خیالات کی وضاحت سے اپنے بھائی کو شرمندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے آگے ہو کر بے اختیار اس کی پیشانی چومی اور بے قراری سے کہا، سوری مہا، آئی ایم ریئلی سوری۔ میرے کسی نادانستہ فعل سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں آج تلک تمہیں ایک بچی سمجھتا آیا ہوں۔ لیکن اب میں حیران ہوں کہ تم بالغ نظر ہی نہیں، بے حد حساس لڑکی بھی ہو۔ تم اپنے دل میں جانے کتنے لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ تمہارے دل کی یہ نرمی آج پہلی بار مجھے محسوس ہوئی ہے۔ مہا، ارتضیٰ نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما تھا، میں واقعی چہرہ شناس نہیں ہوں میری بہن، ورنہ تمہارے جذبات کو آسانی سے سمجھ لیتا، اور ان جذبات اور احساسات کو بھی جو تم اپنے بھائی کے لیے رکھتی ہو۔ میں اپنی لا تعلقی پر شرمندہ ہوں مہا، پلیز آئی ایم سوری۔ مہا نے محبت سے بھائی کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا لیا تھا۔ آپ ایسا کہہ کر مجھے کمزور بنا رہے ہیں بھائی، اور سچ یہ ہے کہ اس وقت میرا ہلکا جذبات بننے کا اور ہچکیوں سے رونے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھیں ارتضیٰ کی خاموش نگاہوں سے ٹکرائیں تو وہ اٹھ کر قریب آ گیا، مہا کو بازو میں سمیٹ کر دلاڑ سے بولا، اب رونا نہیں مہا، تمہارا بھائی تمہاری خاطر جان دے سکتا ہے۔ جانے یہ اذیت بھرے دن کب گزریں گے اور کب ہماری مشکلات ختم ہوں گی۔ شاید اچھے وقت کا انتظار کہیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وقت کے فیصلے پر انحصار کرنا ہماری مجبوری ہے مہا۔ نہیں بھائی، مہا نے سنبھل کر اپنی بہتی آنکھوں کو صاف کیا اور بھائی کی محبت بھری گرفت سے نکلتے ہوئے بولی، وقت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے۔ میرے نظریے کے مطابق جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تو اکثر خود کو حالات اور وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں بدلتا وقت ان مشکلات کو خود ہی ختم کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ مہا نے مسکرا کر دوبارہ ارتضیٰ کو ذو معنی نظروں سے دیکھا تھا۔ دراصل وہ ساری مشکلات ہی بندے کو کامیاب بناتی ہیں۔ اب دیکھیے نا، زندگی بذات خود جینے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن ہمیں زندگی کو اپنے قابل بنانا پڑتا ہے، محنت اور حوصلے کے ساتھ، تب جا کر خوشیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں۔ ان خوشیوں کو ہاتھ بڑھا کر چھین لیجیے، ورنہ اصل وقت کے انتظار میں زندگی کی بہت سی گھڑیاں بھی گزرتی چلی جائیں گی اور نتیجہ ڈھاک کے تین پات نکلے گا۔ یو آر رائٹ مہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ کاش میں نے تمہاری ذہانت کو پہلے ہی جان لیا ہوتا، کاش میں تمہیں سمجھ پاتا، لیکن خیر، دیر اب بھی نہیں ہوئی۔ تمہاری خوبصورت باتوں اور سوچ کے نئے زاویے نے مجھ پر بہت سی باتیں عیاں کر دی ہیں کہ اب میں کسی جھجک کے بغیر اپنی پریشانی تم سے شیئر کر سکتا ہوں۔ کیا تم اپنے بھائی کی مدد کرو گی مہا؟ ارتضیٰ کچھ بے قرار سا تھا۔ مہا نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر نرمی سے بولی، کیا آپ اب بھی یہ بات پوچھیں گے بھائی؟
سوری لیکن بات الگ نوعیت رکھتی ہے۔ مہا تم بہت چھوٹی ہو مجھ سے، شاید اس لیے ایک ہچکچاہٹ سی ہے۔ میں اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تم سے یہ بات کروں کہ نہ کروں۔ ارتضیٰ نے نظریں چرا کر کچھ اس طرح کہا کہ مہا تھوڑا محتاط ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسی کون سی بات ہے بھائی، آپ کہہ ڈالیے، مجھے برا نہیں لگے گا۔ مہا، ارتضیٰ نے خجالت اور تشویش کے بیچ رہتے ہوئے جیسے خود کو تیار کیا تھا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پلیز بولیے نا بھائی، آپ کہہ دیجیے، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سنوں گی۔ اس کی ہچکچاہٹ پر مہا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ خدا جانے کن مشکلات میں گرفتار تھا کہ انہیں بہن سے بھی شیئر کرتے خائف ہو رہا تھا۔ مہا کے اصرار پر ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر دریچے میں آ کھڑا ہوا۔ باہر تاریکی میں درختوں کے حولے دیکھتا ہوا آہستگی سے بولا، یو نو مہا، نگین از پریگننٹ۔ اوہ مائی گاڈ! مہا کے سنسناتے وجود پر یکدم خوشیوں کی برسات ہوئی تھی۔ واٹ اے گریٹ نیوز بھائی، مطلب یہ ہے کہ میں پھپھو بننے جا رہی ہوں۔ اس کی آواز خود پر قابو رکھنے کے باوجود بھی بھرا سی گئی تھی۔ ہاں، اور میں بہت پریشان ہوں مہا۔ ارتضیٰ کی سنجیدگی حد سے سوا تھی، اور ادھر وہ چھم سے ہنستی چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ کا متفکر انداز اور سنجیدہ لہجہ اسے بے طرح ہنسا گیا تھا۔ حد ہو گئی بھائی، آپ دنیا کے شاید پہلے آدمی ہیں جو باپ بننے پر پریشان ہیں۔ ارے بھائی، یہ خوشی کا موقع ہے، اینڈ لیٹس سیلیبریٹ دس مومنٹ بھائی۔ خوش ہو کر فوراً مٹھائی بانٹیے۔ میں مٹھائی بانٹوں گا مہا، کیا میں؟ اس کا فوری سوال بے حد انوکھا تھا۔ مہا نے چونک کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، اور جس لمحے میں کہہ رہا تھا، مہا کو وہ سنجیدگی اب محسوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کی پریشانی اور فکر مندی یوں ہی نہیں تھی۔ مہا کو بیڈ سے اتر کر دریچے میں اس کے پاس آنا پڑا تھا۔ نہیں بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ مٹھائی امی کو بانٹنی چاہیے۔ لیکن کیسے مہا؟ امی کو جو بھی ہو گیا ہے وہ تم جانتی ہو، انہیں نگین کے نام اور وجود سے چڑ ہے، اور اس کا تذکرہ بھی برداشت نہیں کرتیں۔ پھر بتاؤ یہ اہم خبر کیسے سناؤں جا کر؟ اور اگر سناؤں تو کیا وہ اس خبر پر خوش ہوں گی؟ ہاں کیوں نہیں بھائی، وہ ضرور خوش ہوں گی۔ آفٹر آل وہ ماں ہے ہماری، اپنی نسل کو پروان چڑھتا دیکھنا کیا امی کی خواہش نہیں ہوگی؟ کیا انہیں آپ کی پہلی اولاد کا سوگ خوشی عطا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا بھائی، یو ڈونٹ وری۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر یہ نیوز اب تم جا کر دو گی، تم سناؤ گی امی کو یہ خوشخبری مہا؟ ارتضیٰ نے تیزی سے اسے ہدایت کی تو مہا کا جیسے دم اٹک سا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، لیکن امی کی طبیعت بہت خراب ہے بھائی، کیا ان دنوں میں امی کو یہ نیوز دینا ٹھیک ہوگا؟ پتہ نہیں مہا، یہی بات تو مجھے بھی الجھائے دے رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اس نے بےقراری سے چوکھٹ پر گھوسا جڑ دیا تھا۔ وہ حرکت اس کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ نگین اور ماں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ سے عاجز تھا، جو صرف ایک فریق کی ناپسندیدگی اور عدم برداشت کی وجہ سے لڑی جا رہی تھی، اور وہ واحد فریق بدقسمتی سے اس کی اپنی ماں تھی۔ مہا کچھ دیر چپ چاپ سوچتی رہی، پھر ارتضیٰ کی پریشانی پر فکر مند ہوتے ہوئے بولی، بھائی کیوں نہ ہم بھابھی کے گھر آنے کا انتظار کر لیں؟ وہ آئیں گی تو امی ان کی حالت دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں گی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ پتہ نہیں مہا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر امی کا ری ایکشن نیگیٹو ہوا تو نگین وہ سب کچھ نہیں سہ پائے گی۔ تم جانتی ہو وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہے، اس کا دماغی الجھاؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اب گھر میں ہونے والی کسی بھی بات کو سہ نہیں پائے گی جس کا تعلق براہ راست اس کی ذات سے ہوگا، اور امی نگین کو کوسنے اور قاتل کہہ کر ذلیل کرنے کے سوا اور کیا کرتی؟ انہیں اس وقت سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امی نگین پر بگڑنے لگتی ہیں تو سوچو وہ شاکڈ ہو جائے گی، اور آنے والے بچے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا مہا، اور میں امی کو کم سے کم اپنے بچے کا قاتل نہیں بنا سکتا۔ او گاڈ، یہ سچویشن تو بے حد تکلیف دہ ہے، اب کیا ہوگا بھائی؟ مہا پریشان ہو کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگی تھی، اور وہ جانے کن سوچوں میں الجھا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر اور تشویش کے سائے مہا کو صاف لہراتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے اپنے بھائی پر بے پناہ ترس آیا تھا۔ وہ کتنی مشکلوں میں گرفتار تھا، ڈیوٹی کی ٹینشن کیا کم تھی کہ گھر کے بگڑتے حالات بھی آزمائش بنتے جا رہے تھے۔ وہ خبر اس کی میریڈ لائف کی پہلی گڈ نیوز تھی۔ یہ احساس کہ وہ باپ بننے والا ہے بے حد اچھوتا اور خوشگن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کس قدر فکر مند تھا صرف یہ سوچ کر کہ وہ خوشخبری ماں تک کیسے پہنچائے۔ یہ خبر جتنی جلدی امی کو مل جاتی نگین اور ارتضیٰ کے لیے بہتر تھا، کیونکہ ارتضیٰ نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اس کا بچہ امی کی ضد توڑنے میں کامیاب رہے گا۔ میمونہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بے حد جذباتی تھیں۔ اب اس کی اولاد کو نظر انداز کرنا یا پریگننسی میں نگین کو دھتکارتے رہنا ان کے بس کے باہر ہوتا، لیکن بات پھر بھی وہی تھی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھتا؟ رسک تو تھا، بہرحال وہی لینا تھا جو وہ ماں کے لعن طعن کی صورت ہوتا یا آنے والے بچے کی زندگی کے خطرات کی صورت۔ دونوں صورتوں میں نگین کے پوزیشن امتحان دینے والے کینڈیڈیٹ کسی تھی، سب سے زیادہ وہی اثر انداز ہوتی۔ بھائی کیا سوچ رہے ہیں؟ مہا کی آواز نے یکخلقت اسے حال میں لا پٹخا۔ وہ غائب الدماغی سے بہن کی صورت تکنے لگا، یوں جیسے ذہن کا بوجھ اعصاب پر آ گرا ہو۔ مہا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ارتضیٰ کے وجود پر چھایا اضطرار اس کی روح میں اتر رہا تھا۔
آپ فکر نہ کریں بھائی، میں کوشش کروں گی کہ امی سے بات کرنے کی کوشش کروں، کوئی موقع ضرور ڈھونڈوں۔ بس آپ بھابھی کو سمجھا دیجیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہا نے جیسے تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ مجھے تم سے بہت امید ہے مہا، میں جانتا ہوں تم یہ کام کر سکتی ہو۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ سب فکریں ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کریں اور سو جائیں۔ آپ کو جلدی صبح اٹھنا ہے بھائی، فریش اٹھیں گے تو اپنی ڈیوٹی سہولت سے انجام دے سکیں گے۔ مہا نے ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بستر پر لے آئی تھی۔ ارتضیٰ نے سر ہلا کر اسے سونے کا یقین دلایا تھا۔ شب بخیر بھائی۔ دروازے پر پہنچ کر مہا نے اسے الوداعی ہاتھ ہلایا تھا۔ شکریہ مہا، تم نے میری فکروں کو بانٹ کر آدھا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے، کہ مجھ پر تمہارا احسان رہے گا۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔ پلیز اب سو جائیے بھائی، یہ فارمیلٹی ہمارے بیچ اچھی نہیں لگتی۔ وہ اداسی سے مسکرائی اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ خوشی جو پھپھو بننے کے حوالے سے من میں جاگی تھی، اب جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اب کچھ تھا تو صرف ایک ہی فکر لاحق تھی کہ وہ یہ خبر امی کو کیسے سنائے گی، کیسے بتائے گی کہ نگین پریگننٹ ہے۔